فصل نہم۔ سلمان کئی مہینے تک اسپتال میں پڑا رہا۔ اس کے جسم پر 13 زخم آئے تھے۔ 3 روز تک وہ اسپتال کے سرجیکل وارڈ میں مردوں کی طرح بے ہوش پڑا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو آنکھوں کی بینائی دھندلی دھندلی تھی اور نقاہت اس قدر تھی کہ منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی۔ پہلو میں تیسری پسلی کے نیچے بلم کا ایسا مہلک زخم تھا جس نے کئی روز تک ڈاکٹروں کو پریشان رکھا۔ شروع میں علی احمد اور دوسرے اسکائلارک اسپتال میں اس کی عیادت کو آیا کرتے تھے، پھر اچانک انہوں نے اسپتال آنا چھوڑ دیا۔ یہ بات اس کو بڑی حیرت انگیز معلوم ہوئی۔ یہ سوچ کر اس کو اسکائلارکوں پر غصہ بھی آیا اور اپنی بے کسی پر دکھ بھی ہوا۔ اسپتال سے باہر آ کر جب وہ اسکائلارکوں کے ہیڈ کوارٹر پہنچا تو وہ بہت جھنجھلایا ہوا تھا۔ راستے بھر وہ یہ سوچتا رہا کہ فلک پیما کے آئندہ اجلاس میں وہ اس بات پر احتجاج کرے گا کہ اسکائلارکوں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا، لیکن جب گمٹی میں جا کر اس نے ہیڈ کوارٹر کو دیکھا تو وہ سب کچھ بھول گیا۔ ہیڈ کوارٹر کی دیواریں ابھی تک جھلسی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ جلے ہوئے دروازوں اور کھڑکیوں کی جگہ نئی کھڑکیاں اور دروازے لگا دیے گئے تھے، مگر آگ کے نشانات جگہ جگہ دھوئیں کی سیاہی کے روپ میں بکھرے ہوئے تھے۔ لائبریری کی ایک دیوار چٹک گئی تھی اور اس میں کئی انچ چوڑا شگاف پڑ گیا تھا۔ سلمان جس وقت وہاں پہنچا تو دن ڈھل چکا تھا۔ شام کے ابھرتے ہوئے ہلکے ہلکے دھندلکوں میں ہیڈ کوارٹر کی عمارت کسی کھنڈر کی طرح ویران نظر آ رہی تھی۔ سلمان نے اندر داخل ہو کر دیکھا، کمروں کے اندر سناٹا تھا۔ نہ وہ پہلی سی چہل پہل تھی، نہ اسکائلارکوں کی مصروف زندگی کی گہما گہمی۔ ہر طرف آسیب زدہ سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ گیلری سے گزرتا ہوا دفتر کی طرف چل دیا۔ دفتر کا دروازہ کھلا تھا۔ کمرے کے اندرون کی ڈوبتی ہوئی روشنی مدھم پڑ چکی تھی اور اس نیم تاریکی میں ایک بیمار سا شخص میز پر جھکا ہوا کسی دستاویز کو پڑھنے میں منہمک تھا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ یہ ڈاکٹر زیدی تھا۔ اس کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی تھیں، بال کنپٹیوں پر سے سفید پڑ گئے تھے۔ وہ خاصا بوڑھا نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر زیدی کا یہ حال دیکھ کر سلمان کے دل کو دھکا سا لگا۔ وہ ٹھٹک کر دروازے پر رک گیا اور اس کو غور سے دیکھنے لگا کہ آیا وہ ڈاکٹر زیدی ہی ہے یا کوئی اور۔ واقعی وہ اب بہت تبدیل ہو گیا تھا۔ اچانک ڈاکٹر نے گردن اٹھا کر سلمان کی طرف دیکھا اور حیرت سے چیختا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ہیلو اسکائلارک سلمان۔ سلمان گرم جوشی سے اس کے سینے سے لگ کر کہنے لگا، ڈاکٹر تم نے اپنا یہ کیا حلیہ بنا لیا؟ ڈاکٹر صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اس کی مسکراہٹ بڑی پجمردہ تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کو سلمان کے سوال سے ذہنی اذیت پہنچی ہے۔ سلمان نے پھر کوئی بات نہیں کی۔ دونوں کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ کمرے کے اندر اب خاصا اندھیرا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اٹھ کر لیمپ روشن کیا۔ سلمان نے پوچھا، اور اسکائلارک کہاں ہیں؟ اپنے اپنے فرنٹ پر کام کرنے گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ ڈاکٹر زیدی کے اس جواب سے سلمان کو بڑی ڈھارس پہنچی۔ اس کے بعد باتوں کا طویل سلسلہ چھڑ گیا۔ ڈاکٹر زیدی نے بتایا کہ صفدر بشیر حملے کی رات ہی کو ہلاک ہو گیا تھا۔ اس کے جسم پر زخموں کے 42 نشانات تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے اسکائلارک بھی زخمی ہوئے تھے۔ صرف علی احمد 2 اسکائلارکوں کے ساتھ پچھلی دیوار پھاند کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر بلندی پر سے کودنے کے باعث اس کی ٹانگ میں ایسی چوٹ آئی کہ وہ ابھی تک لنگڑا کر چلتا ہے۔ پولیس موقع واردات پر اس وقت پہنچی جب حملہ آور فرار ہو چکے تھے۔ حالانکہ علی احمد نے ہیڈ کوارٹر سے نکلتے ہی پہلا کام یہ کیا تھا کہ پولیس کو حملے کی اطلاع کر دی تھی۔ پولیس کی تحقیقات شروع ہونے کے چند ہی روز بعد قریب سارے اسکائلارک گرفتار کر لیے گئے۔ ہیڈ کوارٹر کی تلاشی لی گئی اور تمام کاغذات کو پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا اور عمارت کو سربمہر کر دیا گیا۔ اسکائلارکوں پر صفدر بشیر کے قتل کا الزام لگایا گیا۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق الزام کی نوعیت یہ تھی کہ صفدر بشیر فلک پیما کی رکنیت سے استعفیٰ دے چکا تھا اور لندن جانے والا تھا۔ حملے کی شب وہ فلک پیما کے ہیڈ کوارٹر آیا تھا اور پارٹی کے فنڈ میں اس کی جو رقم موجود تھی اس کی واپسی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ علی احمد اور بعض دوسرے اسکائلارکوں نے رقم واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر بات بڑھ گئی۔ اسکائلارکوں میں صفدر بشیر کے بھی چند حمایتی موجود تھے۔ پہلے تکرار ہوئی، پھر اس نے باقاعدہ فساد کی صورت اختیار کر لی۔ بعض اسکائلارکوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ صفدر بشیر اپنے حمایتیوں کے ساتھ حملہ کرنے کی نیت سے آیا تھا، ہیڈ کوارٹر کی عمارت میں آگ لگا دی۔ پولیس کی اس رپورٹ کی تائید فہیم اللہ اور علی ملا نے کی، جو سرکاری گواہ بن گئے تھے۔
ان کے علاوہ پولیس نے بستی سے بھی کچھ گواہ مہیا کر لیے۔ بعض لوگوں نے اسکائی لارکوں کی حمایت میں شہادت دینا چاہی تو پولیس نے ان کو اس قدر تنگ کیا کہ انہوں نے خوفزدہ ہو کر اس خیال ہی کو چھوڑ دیا۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ پولنگ سے قبل کسی اسکائی لارک کی ضمانت تک نہ ہو سکی۔ ووٹنگ کے وقت پولنگ اسٹیشنوں پر اسکائی لارکوں کا کوئی کارکن موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹر زیدی اس وقت جیل میں تھا اور اس کے حق میں ایک بھی ووٹ بیلٹ باکسوں میں نہیں ڈالا گیا، لہٰذا خان بہادر فرزند علی بلا مقابلہ میونسپل بورڈ کا اس حلقے سے ممبر منتخب ہو گیا۔ اس کا بڑا شاندار جلوس نکالا گیا، بستی میں جگہ جگہ مٹھائی تقسیم ہوئی، اس کے کارکنوں نے اپنے گھروں پر چراغاں کیا۔ خان بہادر فرزند علی کے الیکشن میں کامیاب ہونے کے چند ہی روز بعد اسکائی لارکوں کی ضمانتیں منظور ہونا شروع ہو گئیں۔ مقدمہ ابھی تک عدالت میں زیر سماعت تھا۔ بہت سے اسکائی لارک جیل سے نکلنے کے بعد اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے فلک پیما سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اب صرف 17 اسکائی لارک رہ گئے تھے۔ افراتفری میں سارے محاذوں کا کام بند ہو گیا۔ انڈسٹریل ہوم پر بعض موقع پرستوں نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ تحریک تعلیم بالغاں کے اسکول رہائشی مکانوں میں تبدیل ہو گئے۔ دارالمطالعوں میں سے ایک میں کسی تانگے والے نے اپنا گھوڑا باندھنا شروع کر دیا اور اس کو باقاعدہ استبل بنا دیا۔ بقیہ دارالمطالعے قمار بازی کے اڈے بن گئے۔ فلک پیما کا جو کچھ فنڈ تھا اس کو بھی ضبط کر لیا گیا۔ رہائی کے بعد اسکائی لارکوں کے سامنے ہزاروں مشکلات تھیں جن کے خلاف وہ ابھی تک پوری تندہی سے جدوجہد کر رہے تھے۔ انہیں اپنی تحریک کے لیے از سر نو فضا پیدا کرنی پڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر زیدی کی زبانی یہ تمام حالات سن کر سلمان غم و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بولا، یہ سب مصیبتیں خان بہادر کی پیدا کی ہوئی ہیں، بڑا کمینہ شخص ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگا، اقتدار کی ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ سلمان نے پوچھا، فہیم اللہ اور علیم اللہ سے بھی کبھی ملے؟ نہیں، سنا ہے خان بہادر نے دونوں کو میونسپل بورڈ میں ملازمت دلوا دی ہے، آمدنی اچھی ہے، بڑے ٹھاٹ سے رہتے ہیں۔ اسی دوران میں علی احمد بھی آ گیا، اس کے ہمراہ 2 اسکائی لارک اور تھے۔ علی احمد نے سلمان کو گلے سے لگا لیا اور ہنس کر بولا، میں تو سمجھا تھا کہ جس طرح اور اسکائی لارک ہمارا ساتھ چھوڑ گئے تم نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ سلمان نے جواب دیا، میں آج ہی تو اسپتال سے نکلا ہوں، آپ لوگوں نے یہ بھی تو نہیں پوچھا کہ میں کس حال میں رہا، زندہ بچا کہ مر گیا۔ علی احمد معذرت کے سے انداز میں بولا، بھائی معاف کرنا، کچھ ایسا افراتفری کا زمانہ گزرا کہ کسی کو ایک دوسرے کا ہوش نہ رہا۔ تمہاری شکایت بالکل درست ہے، مجھے اس کا بے حد افسوس ہے۔ اس کے بعد دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ 8 بجے تک سارے اسکائی لارک دفتر میں اکٹھا ہو گئے۔ ہر ایک نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ سلمان کا خیر مقدم کیا۔ وہ سب اس کی آمد سے بہت خوش تھے، ان میں ایک نئی توانائی اور مستعدی نظر آ رہی تھی۔ اس روز سب نے مل کر ایک ساتھ کھانا کھایا۔ 10 بجے کے قریب فلک پیما کا جلسہ ہوا جس میں آئندہ کام کا پروگرام تیار کیا گیا۔ ان کی راہ میں جو دشواریاں تھیں ان کے خلاف جدوجہد کرنے پر غور کیا گیا۔ جلسہ آدھی رات تک جاری رہا اور اس عرصے میں ہر مسئلے پر بحث ہوئی۔ ہر اسکائی لارک نے اس بحث میں حصہ لیا۔ کچھ نئی تجاویز پیش کی گئیں جن میں سب سے زیادہ اس تجویز پر زور دیا گیا کہ فلک پیما کے کچھ نئے کارکن بنائے جائیں، مگر علی احمد نے اس تجویز کی مخالفت کی، اس لیے کہ فلک پیما کے پاس اب قلیل فنڈ رہ گیا تھا اور وہ بھی علی احمد نے اپنا مکان 12,000 میں فروخت کر کے مہیا کیا تھا، جس کا بیشتر حصہ مقدمے بازی اور ضروری اشیاء کی خریداری میں خرچ ہو چکا تھا۔ علی احمد نے البتہ اس بات پر اسکائی لارکوں کی توجہ دلائی کہ فنڈ مہیا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ بعض اسکائی لارکوں کا خیال تھا کہ فلک پیما کے ہمدردوں سے چندہ لیا جائے۔ سلمان نے مشورہ دیا کہ تحریک تعلیم بالغاں کے اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء سے فیس لی جائے جو بہت معمولی ہو۔ ڈاکٹر زیدی نے بھی اس کی رائے سے اتفاق کیا اور اس سلسلے میں یہ رائے دی کہ ڈسپنسری سے جو دوائیں دی جاتی ہیں مریضوں سے ان کی کچھ نہ کچھ قیمت لی جایا کرے، لیکن ان میں سے کسی مشورے کو قبول نہیں کیا گیا اور فنڈ کے مسئلے کو آئندہ میٹنگ کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ڈاکٹر زیدی نے سلمان کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ دن آرام کرے، ابھی اس کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کر سکے، مگر اس نے ڈاکٹر کی ایک نہ سنی۔ دوسرے ہی دن وہ اپنے اسکول پر پہنچا، پرانے شاگردوں سے ملا، جس جگہ اسکول تھا اس کو جا کر دیکھا، وہاں ایک قصائی نے گوشت کی دکان کھول دی تھی، اس کا گھر بھی قریب ہی تھا۔ سلمان اس سے جا کر ملا اور یہ مطالبہ کیا کہ وہ دکان کہیں اور اٹھا کر لے جائے، مگر وہ بڑا سرکش آدمی تھا، یہ بات سنتے ہی گالیاں بکنے لگا۔ سلمان کے ساتھ محلے کے جو لوگ تھے ان کو بھی غصہ آ گیا۔
اچھی خاصی فساد کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ سلمان نے بات کو آگے نہ بڑھنے دیا اور یہ طے کیا گیا کہ اسکول کسی اور جگہ قائم کر لیا جائے، اور کہیں جگہ نہ ملے تو کسی کھلی جگہ پر چٹائیاں بچھا کر اور گیس بتی جلا کر کلاسیں شروع کر دی جائیں۔ دوسرے دن سلمان وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار کے سہارے پرانے ٹین کے ٹکڑوں کا ایک سائبان ڈال دیا گیا تھا۔ گیس بتی جل رہی تھی اور فرش پر چٹائیاں بچھی تھیں۔ یہ دیکھ کر اس کو بڑی خوشی ہوئی اور وہ دن یاد آ گیا جب فلک پیما نے تحریک تعلیم بالغاں کا پہلا اسکول جاری کیا تھا۔ چند ہی روز میں اسکول میں آنے والے طلباء کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ مجبوراً اس کو داخلہ بند کرنا پڑا۔ جب اسکول اچھی طرح چلنے لگا تو اس نے ایک اسکائی لارک کی ڈیوٹی وہاں لگائی اور دوسرے اسکول کو منظم کرنے کا کام شروع کر دیا۔ مہینے بھر میں سلمان نے دوڑ دھوپ کر کے تحریک بالغان کے تمام اسکول قائم کر دیے اور ان میں باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ علی احمد کو سلمان کے آ جانے سے بڑی مدد ملی۔ اب ہر کام معمول پر آتا جا رہا تھا۔ انڈسٹریل ہوم کو اسکائی لارکوں نے اپنی نگرانی میں اثر نو لے لیا تھا۔ دارالمطالعے پھر سے جاری کیے گئے، ڈسپینسری کو بھی درست کیا گیا، مگر سب سے بڑی دقت فنڈ کی تھی، جس کے بغیر کام چلانا بہت مشکل تھا۔ اسکائی لارک ابھی تک یہ طے نہیں کر سکے تھے کہ فنڈ کس طرح مہیا کیا جائے۔ فنڈ کی قلت کے باعث اسکائی لارکوں نے ایک وقت کا کھانا بند کر دیا تھا اور اپنی تمام ضروریات کم سے کم کر دی تھیں۔ سگریٹوں کے بجائے انہوں نے بیڑیاں پینا شروع کر دی تھیں۔ جن کے کپڑے پھٹ گئے وہ دوسرے اسکائی لارکوں کے کپڑوں سے کسی نہ کسی طرح اپنا کام چلا رہے تھے۔ سلمان کی صحت اسپتال سے نکلنے کے بعد یوں ہی خراب تھی۔ سخت مشقت اور مناسب غذا نہ ملنے کے باعث اس کا جسم اور لاغر ہو گیا تھا۔ چہرے کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں، آنکھیں اندر دھس گئی تھیں اور خشک بال تنکوں کی طرح کھڑے رہتے۔ اس کے چہرے پر ویرانی سی برسنے لگی تھی، مگر وہ اپنے آپے سے بے خبر کام کرنے کی دھن میں مگن تھا۔ انہی دنوں کا ذکر ہے، ایک شام وہ بڑے بازار سے گزر رہا تھا۔ اچانک نیاز سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ نیاز کے ساتھ سلطانہ بھی تھی۔ وہ بڑی ماڈرن لڑکی معلوم ہو رہی تھی، جدید طرز کا ریشمی لباس اور ہلکا ہلکا میک اپ۔ وہ کسی شہزادی کی طرح پروقار نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دکان کے اندر سے نکل رہے تھے۔ سلمان نے چاہا کہ وہ ان کی نظریں بچا کر نکل جائے، مگر نیاز نے اس کو دیکھ لیا اور بڑی بے تکلفی سے بولا، ہیلو مسٹر سلمان۔ مجبوراً اس کو رکنا پڑا۔ نیاز اس کے قریب آ کر بولا، ارے بھائی آپ کہاں ہیں؟ کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ سلمان نے جواب دیا، میں تو یہیں تھا، مگر آپ نے یہ اپنا کیا حلیہ بنا لیا ہے؟ سلمان اس کی اس بات سے گھبرا سا گیا۔ واقعی اس کا عجیب حلیہ تھا، خشک بال، بڑھا ہوا شیو، چہرے پر گرد، لباس گندا، جس کی ایک آستین کندھے پر سے اس طرح پھٹ گئی تھی کہ اندر کی جلد نظر آتی تھی، اور نیاز ایسا لگتا تھا جیسے کسی لانڈری سے ابھی ابھی دھلدھلا کر نکلا ہے۔ اس وقت وہ نائلون کی ہوائی بشرٹ اور کارڈرائی کی پتلون میں بڑا گرینڈ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت نکھر گئی تھی، رخساروں پر ہلکی ہلکی سرخی تھی اور آنکھیں شفاف تھیں۔ سلطانہ کے ہمراہ کسی طرح بھی وہ ناموزوں نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ سلمان نے اس کے روبرو خود کو کوڑے کے ڈھیر سے نکلے ہوئے چوہے کی طرح حقیر محسوس کیا۔ نیاز کہنے لگا، کہیں نوکری ووکری بھی ملی یا ابھی تک بے روزگاری کا چکر ہے؟ وہ آہستہ سے بولا، نوکری کا ارادہ تو مدت ہوئی میں نے ترک کر دیا۔ تو پھر کیسے کام چل رہا ہے؟ کچھ سوشل کام کر رہا ہوں آج کل۔ نیاز ہنسنے لگا، ارے بھائی اس سوشل کام وام کے چکر میں کہاں پڑے ہو؟ ذرا اپنی حالت تو دیکھو کہ کیا ہو رہی ہے۔ میں پہلے تو تم کو پہچان بھی نہیں سکا۔ سلمان اس کی باتوں سے پریشان ہو گیا، کہنے لگا، بیمار پڑ گیا تھا۔ نیاز بڑے مشفقانہ انداز میں بولا، بھائی یہ لیڈری ویڈری تم کو زیب نہیں دیتی، یہ تو بڑے آدمیوں کے کام ہیں۔ میرا کہا مانو تو اس جھنجھٹ پر لعنت بھیجو اور کل کسی وقت آ کر مجھ سے مل لو، میں تمہارے لیے نوکری کا بندوبست کرا دوں گا۔ میرا دفتر پاور ہاؤس کے برابر والی سڑک پر ہے، وہاں پہنچ کر جس کسی سے پوچھو گے وہ دفتر کا پتہ بتا دے گا۔ میں عام طور پر 10 بجے دفتر پہنچ جاتا ہوں اور 2 بجے تک ضرور رہتا ہوں۔ سلمان کو اس کی باتوں پر سخت جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا، یہ سالہ کباڑیا جس نے نہ جانے کیا 420 کر کے ایک بڑی رقم پیدا کر لی ہے، اب اس طرح بات کرنے لگا ہے جیسے دولت کے ساتھ اس کی سمجھ بھی بڑی ہو گئی ہے۔ کچھ یہی سوچ کر اس نے کسی قدر بے رخی سے کہا، آپ کی اس ہمدردی کا شکریہ، فی الحال مجھ کو ملازمت کی ضرورت نہیں، اگر کبھی ایسا پروگرام ہوا تو آپ سے ضرور ملوں گا۔ سلمان نے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر بیڑی کا بنڈل نکالا اور ایک بیڑی ہونٹوں سے لگا کر سلگانے ہی والا تھا کہ نیاز نے اپنا سنہری سگریٹ کیس نکال کر کھولا اور اس کو سلمان کے سامنے کر کے بولا، لو یہ 555 پیو۔
سلمان کہنے لگا شکریہ، میں بیڑی ہی پیوں گا۔ وہ بے تکلفی سے بولا اماں اس خام خواہ کے تکلف میں کیا رکھا ہے، اچھی چیزیں استعمال کیا کرو تو باتیں بھی اچھی ہی اچھی سوچتی ہیں۔ اسی وقت سلطانہ نے بیزاری سے کہا چلیے دیر ہو رہی ہے۔ نیاز نے پلٹ کر سلطانہ کی جانب دیکھا اور اس سے کہنے لگا یہ مسٹر سلمان میرے پرانے ملنے والے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیڈری کے چکر میں پڑھ کر اپنی ریڑھ مار لی ہے۔ وہ سلمان کی جانب سے صفائی پیش کرنے لگا، مگر سلطانہ نے سلمان کا ذرا بھی نوٹس نہ لیا، چپ چاپ اپنے لمبے لمبے سرخ ناخنوں کو دیکھتی رہی۔ سلمان کو ایک ایک لمحہ دشوار ہو رہا تھا، جلدی سے بولا اچھا تو میں چلوں گا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ نیاز بولا اچھا جی چاہے تو کبھی دفتر کی طرف چلے آنا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ سلطانہ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اس کی گردن اٹھی ہوئی تھی اور چال میں تمکنت تھی۔ دونوں جا کر قریب کھڑی ہوئی کار میں بیٹھ گئے۔ کار نیاز ڈرائیو کر رہا تھا، سلطانہ اس کے برابر ہی بیٹھی تھی۔ سلمان چپ چاپ کھڑا ان کو دیکھتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ سلطانہ ایک بار تو اس کی جانب ضرور دیکھے گی، مگر سلطانہ نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا اور بڑے لاڈ سے نیاز کے شانے پر جھک کر اس کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا اور دونوں مسکرا پڑے۔ کار اسٹارٹ ہوئی اور سڑک پر دوڑنے لگی۔ سلمان دور تک اس کو خوابناک نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے سوچا سلمان، سلطانہ اب بہت دور جا چکی ہے اور تم کیچڑ میں گر پڑے ہو، اور اس کیچڑ میں گرنا تم نے خوشی سے منظور کیا ہے، اس لیے کہ تم زندگی سے غلاظت صاف کر دینا چاہتے ہو۔ تمہیں حسین چیزوں کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے، خواہ وہ سلطانہ ہو یا 14ویں رات کی چاندنی۔ تمہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ خوبصورتی کیا ہے، تم تو بدصورتی کو حسن میں ڈھالنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہو۔ سلمان نے کسی نہ کسی طرح اپنے دل کو سمجھا تو لیا، مگر وہ یہ نہ بھول سکا کہ اس کی زندگی میں ایک لڑکی سلطانہ بھی آئی تھی، جس نے ایک رات اس کے پاس آ کر محبت کی بھیک مانگی تھی، اور جس نے آج اس کو اس قابل بھی نہ سمجھا کہ ایک نگاہ غلط انداز ہی ڈال دیتی۔ کیا وہ اس سے انتقام لے رہی تھی، یا واقعی سلطانہ نے اس کو حقیر سمجھا تھا؟ یہ اور ایسے ہی کتنے سوال اس کے ذہن میں ابھرتے رہے، ڈوبتے رہے ابھرتے رہے۔ اس الجھن میں وہ اس روز اسکول میں مستعدی کے ساتھ پڑھا بھی نہ سکا۔ وہ رات اس نے بڑی بے چینی میں گزاری، پھر اس کی کئی راتیں بے چینی میں کٹیں۔ آخر ایک روز وہ اسی بے چینی کے عالم میں علی احمد کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ اس کی ماں کی حالت بہت خراب ہے، وہ کچھ روز کے لیے گھر جانا چاہتا ہے۔ علی احمد نے صرف اس سے اتنا کہا کہ جس قدر جلد ہو سکے وہ واپس لوٹ آئے۔ اس نے سلمان کو 20 روپے راہ خرچ کے لیے دیے اور ایک بار پھر جلد واپس آنے کی تاکید کی۔ دوسرے دن سلمان رات کی ٹرین سے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اگست کی ایک دھندلی صبح کو سلمان چپ چاپ اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ سا اٹیچی کیس لٹک رہا تھا۔ اس کا لباس ملگجا تھا اور سر کے خشک بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنی وضاقتہ سے کسی دواخانے کا ایجنٹ معلوم ہوتا تھا۔ اس کی آمد پر کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ کنبے کا ہر فرد اس کے ساتھ ناخواندہ مہمان کی طرح سرد مہری کے ساتھ پیش آیا۔ باپ نے تو بات تک کرنا گوارا نہ کی، البتہ ماں کی مامتا اس کو دیکھ کر بلک اٹھی۔ وہ اس کو سینے سے لگا کر دیر تک روتی رہی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تھا تو ہر آنکھ نے اس کو حیرت سے دیکھا تھا۔ کچھ دیر تک اس کے چاروں طرف ہجوم رہا اور پھر ہر شخص خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ نہ کسی نے اس سے زیادہ بات چیت کی اور نہ اس پر سوالات کی بوچھاڑ ہوئی۔ اس کے جھلسے ہوئے چہرے، دھسی ہوئی آنکھوں اور ڈھیلے ڈھالے لباس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ سلمان نے غور کیا کہ اس کی غیر حاضری میں گھر میں بہت سی تبدیلیاں ہو گئی تھیں۔ اس کا باپ ریٹائر ہو کر پینشن پر آ گیا تھا۔ اس نے لمبی سی داڑھی رکھ لی تھی۔ وہ بڑی پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا، سویرے تاروں کی چھاؤں میں اٹھ بیٹھتا اور دیر تک کلام پاک کی تلاوت کیا کرتا۔ رات کو تہجد کی نماز پڑھتا۔ اس کا بیشتر وقت اپنے کمرے میں گزرتا تھا، جہاں وہ خاموش بیٹھا حقہ گڑگڑایا کرتا اور شریعت پر موٹی موٹی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتا۔ 24 گھنٹوں میں وہ صرف نماز مغرب کے بعد اپنے کمرے سے باہر نکلتا اور صحن سے چپ چاپ گزرتا ہوا بیٹھک میں جا کر بیٹھ جاتا۔ اس وقت تک اس کے کچھ ہمسن بوڑھے وہاں اکٹھا ہو جاتے تھے۔ وہ سب حقہ پیتے، پان چباتے اور باتیں کیا کرتے۔ ان کی گفتگو کا حلقہ بہت محدود ہوتا، چھوٹی چھوٹی نجی باتیں، کچھ ذاتی الجھنیں اور کبھی کبھار گرد و پیش کی زندگی پر سرسری سا تبصرہ۔ اس کے باپ کی باتوں سے یہ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کو اطمینان قلب حاصل ہے۔ اسے فخر تھا کہ اس نے 36 سال تک بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سرکاری ملازمت کے فرائض انجام دیے، ہمیشہ اپنے افسروں کو خوش رکھا،
اس کا ریکارڈ ہمیشہ صاف ستھرا رہا، جس کے صلے میں اسے 350 روپے ماہانہ پینشن مل رہی تھی۔ بڑے مزے سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی تمام اولادوں کو اعلیٰ تعلیم دلا کر اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتے تھے۔ اس کو دکھ تھا تو صرف اس بات کا کہ اس کا بڑا لڑکا یعنی سلمان نالائق نکل گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ نائب تحصیلدار نہیں تو کم از کم سب انسپکٹر پولیس ہی بن جاتا۔ ماں اپنے سن سے زیادہ بوڑھی لگتی تھی۔ اس کے مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا تھا اور وہ بات بات پر رو پڑتی تھی۔ کبھی اس گھر پر اس کی حکومت چلتی تھی، مگر اب اس کو ردی سامان کی طرح گھر کے کاٹ کباڑ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ وہ ایک کوٹری نما مختصر سے کمرے میں پڑی کھانسا کرتی، پان کے لیے چھالیاں کترا کرتی۔ بلغم اور پان کی پیکوں سے اس نے دیواروں پر خوب گلکاریاں کی تھیں۔ وہ اپنی اولادوں کو سرکش اور بدتمیز سمجھتی تھی اور اولادیں اس کو جاہل اور کڑمغ سمجھتی تھیں۔ گھر میں جب کوئی معزز مہمان آتا تو اس کے کمرے میں باہر سے تالا لگا دیا جاتا، اس لیے کہ وہ بڑی بے سروپا باتیں کرتی تھی۔ اس کے لہجے سے نفاست اور شائستگی کے بجائے کھردرا پن ٹپکتا تھا۔ وہ باتوں کی دھن میں اکثر ایسی باتیں کہہ جاتی جو بہت معیوب تھیں اور جن سے گھر کے وہ راز افشا ہو جاتے جن کو 7 پردوں میں چھپانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن یہی ایک ایسا وقت ہوتا تھا جب وہ اپنی اولادوں سے انتقام لے سکتی تھی۔ وہ اپنا ملگجہ لباس پہنے جوتیاں گھسیٹتی ہوئی ادبدا کے مہمانوں کے سامنے آ جاتی۔ دونوں لڑکیوں اور بہو کے چہرے سفید پڑ جاتے اور وہ دانت کٹکٹا کر اس کو گھورتی تاکہ وہ جلد سے جلد نظروں سے دور ہو جائے، لیکن وہ سب کچھ نظر انداز کر کے عین مہمان کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی اور دنیا جہان کے قضیے چھیڑ دیتی۔ بعد میں گھر بھر میں ایک کوہرام مچتا، ہر طرف سے اس پر لتاڑ پڑتی اور وہ چیخ چیخ کر روتی، کوسنے دیتی اور اپنی بہن کے گھر ہمیشہ کے لیے چلے جانے کی دھمکی دیتی۔ پھر ٹرنکوں میں سے کپڑے نکلتے، بستر بندھتا اور اسٹیشن جانے کے لیے تانگا بلایا جاتا۔ یہ گویا سارے ڈرامے کا نقطہ عروج ہوتا تھا۔ جانے سے قبل ماں ہر اولاد کے گلے سے مل کر سسکیاں بھرتی اور یہیں سے حالات معمول پر آنا شروع ہو جاتے اور سارا معاملہ رفع دفع ہو جاتا۔ جب بھی گھر میں مہمان آتے ان کے جانے کے بعد یہی ڈرامہ ہوتا۔ اکثر مہمانوں کی آمد سے پہلے ماں کے ڈھیروں مکھن لگایا جاتا، 100 طرح سے اس کی خوش آمدیں ہوتی، بار بار ہدایتیں دی جاتی اور اس طرح اس کو کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا، مگر یہ اس کی مرضی پر منحصر تھا، اس لیے کہ وہ کمرے کے اندر سے بھی شور مچا سکتی تھی اور اس کا وہ اقدام بہت ہی خطرناک ہوتا تھا۔ لہٰذا کبھی تو ہنگامہ ٹل جاتا اور کبھی پاس پڑوس والوں کو بھی مہمانوں کی آمد کا پتہ چل جاتا۔ ماں کو سب سے زیادہ شکایت اپنی چھوٹی بیٹی سے تھی، جس کے پاس ان دنوں گھر کا چارج تھا۔ یہ ذمہ داری سنبھال کر اس نے ماں کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، جس کو وہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اپنا یہ حق کھونے کے بعد اس کی حیثیت گھر میں ملازموں سے بدتر ہو گئی تھی۔ اب چھوٹی بیٹی کی حکمرانی چلتی تھی۔ وہ انٹرمیڈیٹ کے فائنل ایئر میں تھی۔ اس کو جدید طرز کے بھڑکدار لباس، میک اپ اور اپنی پروفیسروں کو نت نئے تحفے دینے کا بہت شوق تھا۔ اس فضول خرچی کا اثر گھر کے بجٹ پر پڑتا تھا اور ہمیشہ نزلہ ماں کے پاندان پر گرتا تھا جو اس کا مونس تنہائی رہ گیا تھا۔ ماں ہر بات سے بے نیاز ہو چکی تھی، اس کو صرف پانوں سے دلچسپی تھی اور جب ان کے مہیا ہونے میں بھی دشواری پیش آتی تو وہ بھڑک اٹھتی۔ سلمان کی بڑی بہن لاہور کے کسی کالج میں لیکچرار تھی اور ان دنوں چھٹیوں پر گھر آئی ہوئی تھی۔ اس نے فلسفے میں ایم اے کیا تھا، لیکن وہ خود ایک ہی فلسفے میں یقین رکھتی تھی اور وہ فلسفہ یہ تھا کہ کسی گزٹڈ آفیسر سے اس کی شادی ہو جائے، اور اسی انتظار میں اس کے بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی تھی اور لاکھ میک اپ کے باوجود آنکھوں کے نیچے ہلکی ہلکی جھریاں صاف نظر آتی تھیں۔ وہ گھر میں کسی سے بہت کم بات چیت کرتی تھی اور سب پر اس طرح حکم چلاتی تھی کہ گویا وہ اس کے تابع دار تھے۔ گزٹڈ افسر شوہر سے مایوس ہو کر اب وہ غیر ملکی اسکالرشپ کے لیے کوشاں تھی۔ ان دنوں اس پر یہی ایک دھن سوار تھی اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے وزارت تعلیم کے ایک بڑے افسر کے بنگلے کے اتنے طواف کیے تھے کہ اس کے متعلق بہت سے اسکینڈل مشہور ہو گئے تھے۔ منجلا بھائی نہر کے محکمے میں ملازم تھا۔ وہ سرتاپا تصنع تھا، اس پر مغربیت دیوانگی کی حد تک سوار تھی۔ اس کی بیوی میٹرک تک پڑھی ہوئی تھی، لہٰذا وہ اور بھی انگریز بنتا جا رہا تھا۔ وہ سویرے اٹھ کر بیڈ ٹی پیتا، ناشتے کے ساتھ اخبار کا مطالعہ کرتا اور اخبار میں ہمیشہ ایسی خبریں تلاش کرنے کی کوشش کرتا جن میں ان افسروں کا ذکر ہوتا جن سے اس کی شناسائی تھی۔ دفتر جاتے وقت بیوی اس کو دروازے تک چھوڑنے جاتی تھی، جہاں وہ اس کی پیشانی کا بوسہ لیتا اور بائے بائے کہتا ہوا چلا جاتا۔ بیوی کو ہمیشہ ڈارلنگ کہتا تھا
اور ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ دیکھ کر نئے نئے انداز کے لباس پہنتا اور بڑا عجیب و غریب نظر آتا۔ وہ گھر میں روزانہ نت نئی تبدیلیاں کرتا رہتا۔ ایک روز پیتل کی ایک گھنٹی لے آیا جو کھانے کی میز پر رکھ دی گئی۔ ناشتے اور کھانے کے وقت اس کو بجا کر باقاعدہ اعلان کیا جاتا۔ کبھی بیوی کے لیے جمنازیم کا کوئی سامان لے آتا اور سویرے بہت تڑکے اپنی نگرانی میں اس سے کسرت کرواتا اور عجیب و غریب ہدایتیں دیتا۔ عام طور پر وہ اپنا ہر تجربہ بیوی پر آزماتا تھا۔ جب وہ موٹی ہو جاتی تو ڈائٹنگ کرواتا، دبلی ہو جاتی تو مکھن اور دودھ کی مقدار میں ناپ ناپ کر اضافہ کرتا۔ وہ اپنے بچوں سے ہمیشہ انگریزی میں بات چیت کرتا تھا۔ اگر کبھی ان کی زبان سے اردو کا لفظ سن لیتا تو آگ بگولا ہو جاتا۔ اس کے 2 بچے تھے جو ابھی بہت کم سن تھے، مگر ان کو کانوینٹ میں داخل کرانے کے لیے اس نے ابھی سے کوشش شروع کر دی تھی۔ وہ کوئی بڑا عہدیدار نہیں تھا، آمدنی کم تھی اور اخراجات بڑھتے جا رہے تھے، جن کو پورا کرنے کے لیے وہ رشوت لینے کے نت نئے طریقے ایجاد کیا کرتا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی خواہش تھی، وہ یہ کہ اس کو بڑا آدمی سمجھا جائے، لیکن ماں اس کو بڑا آدمی سمجھنے کے بجائے الو کا پٹھا سمجھتی تھی، جس کا انتقام وہ رات کو بیئر کا ایک گلاس پی کر ماں کو گالیاں دے کر لیتا تھا۔ چھوٹا بھائی بی اے کر چکا تھا، وہ 24 گھنٹے پڑھنے میں جٹا رہتا۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا کہ کسی طرح CSP بن جائے۔ شاندار بنگلہ، جھلکتی ہوئی کار، اردلی اور یس سر کہنے والے ماتحتوں کی ٹیم۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنی بینائی خراب کر چکا تھا اور موٹے موٹے شیشوں کی اینک لگاتا تھا۔ اسے اپنے گرد و پیش کی زندگی سے کوئی علاقہ نہیں تھا۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے کے اندر کتابوں پر جھکا ہوا نظر آتا۔ سلمان کئی سال بعد آیا تھا اور ان کئی سالوں میں اتنی بہت سی تبدیلیاں ہو چکی تھیں کہ وہ اپنے ہی گھر میں خود کو اجنبی محسوس کرنے لگا۔ بظاہر اس کے بہن بھائیوں کے پروگرام مختلف تھے، مگر سب کی منزل ایک ہی تھی اور وہ اس سیڑھی تک پہنچ جانا چاہتے تھے جس پر چڑھ کر وہ اوپر والے طبقے میں شامل ہو سکتے تھے، مگر وہ ہوا میں معلق ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کے سر نیچے اور ٹانگیں اوپر تھیں تاکہ وہ نیچے نہ دیکھ سکیں، صرف بلندی ہی کو تکا کریں۔ وہ نیچے اترنا نہیں چاہتے تھے اور اوپر پہنچنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ انہیں ایک ایسے بازو کے سہارے کی ضرورت تھی جو ان کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کھینچ لے۔ سلمان اس لیے گھر آیا تھا کہ وہاں اس کی صحت کچھ سنبھل جائے گی اور وہ جس ذہنی انتشار میں مبتلا تھا اس میں کمی پیدا ہو جائے گی۔ مگر اس کو آئے ہوئے ہفتہ بھی نہ گزرا کہ وہ ٹائیفائیڈ میں مبتلا ہو گیا۔ ایسا بیمار پڑا کہ ہفتوں بستر پر پڑا رہا۔ یہ اس کی زندگی کا بڑا اذیت ناک دور تھا۔ اس کے بہن بھائیوں کا رویہ اس کے ساتھ بڑا افسوسناک تھا۔ کوئی اس کے قریب بھی آ کر نہ پھٹکتا۔ وہ اس سے اس طرح پرہیز کرتے جیسے وہ مجسم ٹائیفائیڈ کی بلا بن گیا تھا جو قریب آتے ہی ان کے چمٹ جاتی۔ وہ سب مل کر خوشی سے قہقہے لگاتے، فلموں پر تبصرے کرتے، لباسوں کے نئے نئے ڈیزائنوں پر بحث کرتے، مگر کبھی کوئی اس کی علالت کے متعلق بات بھی نہیں کرتا۔ وہ بخار میں بے سدھ پڑا تپتا رہتا، بے چینی سے کروٹیں بدلا کرتا، ایک ایک چیز کو ترسا کرتا۔ منجلے بھائی کو تو اپنی نت نئی مصروفیات کے باعث اس کے متعلق سوچنے تک کی فرصت نہیں تھی۔ چھوٹا بھائی CSP بننے کی تیاری میں غرق تھا۔ وہ سلمان کے لیے صرف ایک بار ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اور واپس آ کر اس قدر احسان جتایا تھا کہ وہ دوبارہ اس سے کچھ نہ کہہ سکا۔ بڑی بہن کبھی کبھار بھولے بھٹکے اس کی طرف آ جاتی تھی، مگر وہ بھی اس طرح کے ناک پر رومال رکھ کر دروازے ہی پر رک جاتی اور کھڑے کھڑے اشاروں سے اس کی طبیعت کا حال پوچھتی اور الٹے قدموں واپس لوٹ جاتی۔ لے دے کے ایک ماں کی مامتا تھی جو ہر وقت بے چین رہتی۔ وہ رات رات بھر اس کے سرہانے بیٹھ کر آنکھوں میں کاٹ دیتی۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وقت پر وہ دوا پلاتی، اس کا سر دبایا کرتی، بخار کی شدت ہوتی تو اس کے تلوے سہلایا کرتی، پیشانی پر برف کے پھاہے رکھتی، ہر طرح اس کو تسلی دیتی۔ کبھی کبھی وہ اپنی بے کسی پر بے چین ہو کر آپ دیدہ ہو جاتا تو وہ اس کو سمجھاتی اور سمجھاتے سمجھاتے خود بھی رو پڑتی۔ مہینے کی آخری تاریخیں تھیں، گھر کے سارے اخراجات قرض پر چل رہے تھے۔ سلمان کے لیے دوا بھی قرض پر آ رہی تھی۔ وہ موسمبی کا عرق پینا چاہتا تھا۔ طویل علالت نے اس کو بچوں کی طرح ضدی بنا دیا تھا۔ وہ ماں سے بار بار موسمبیاں منگوانے کے لیے اصرار کر رہا تھا۔ ماں پہلے تو اس کو ٹالتی رہی، پھر اپنی مجبوری پر رو پڑی اور آنسو پوچھتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ سلمان کو اپنی غلطی کا اچانک شدت کے ساتھ احساس ہوا۔ اس کے کمرے کے سامنے صحن تھا اور صحن کے مشرقی کونے پر اس کے منجلے بھائی کا کمرہ تھا جو کھلی ہوئی کھڑکی سے نظر آتا تھا۔ لیٹے لیٹے سلمان کی نظر منجلے بھائی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے دیکھا کمرے کے اندر میز پر بہت سے تازہ پھل رکھے تھے اور اس کا بھائی اونچی آواز سے بول رہا تھا۔
وہ بیوی کو ساتھ لے کر اپنے ایک افسر کی عیادت کے لیے اسپتال جا رہا تھا، اور یہ پھل جن میں سرخ سرخ موسمبیاں بھی تھیں اس کے لیے بطور خاص منگوائی گئی تھیں، اس لیے کہ خالی ہاتھ جانا بڑی معیوب بات تھی۔ سلمان نے سب کچھ خاموش نظروں سے دیکھا اور کسی اندرونی چوٹ سے بلبلا کے رہ گیا۔ ایک رات اس کو بخار کی شدت سے نیند نہیں آ رہی تھی، اس کا بدن انگیٹھی کی طرح سلگ رہا تھا اور پیاس کی شدت سے اس کا حلق خشک پڑ گیا تھا۔ اس نے کئی بار ماں کو اپنی نحیف آواز سے پکارا، مگر شام سے ماں کو بھی بخار ہو گیا تھا۔ کوئی خطرناک مرض نہیں تھا، مسلسل شب بیداری سے وہ بیمار پڑ گئی تھی، اور اس وقت اس قدر گہری نیند سو رہی تھی کہ اس کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ سلمان کچھ دیر تک تو پڑا پڑا آوازیں دیتا رہا، پھر وہ ہمت کر کے پلنگ سے نیچے اتر آیا۔ گھر بھر پر سناٹا چھایا تھا، رات کا پچھلا پہر تھا اور ڈوبتے چاند کی زرد زرد چاندنی چھت کی منڈیر پر پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا سرد تھی اور آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ سلمان کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ وہ دیوار کے سہارے چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا، پھر وہ لڑکھڑاتے قدموں سے صحن کو عبور کر کے اس کمرے کے دروازے پر پہنچ کر زور زور سے ہانپنے لگا جہاں کھانے کی میز بچھی تھی۔ کمرے میں دھندلی دھندلی روشنی تھی اور اس روشنی میں اس نے میز پر رکھا ہوا تھرماس دیکھ لیا۔ چند لمحوں تک وہ دروازے کا سہارا لیے ہانپتا رہا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے رینگ رہے تھے اور حلق کے اندر پیاس کی شدت سے کانٹے چبھ رہے تھے۔ وہ دیوار کے سہارے سہارے چلتا ہوا میز کے قریب پہنچا، تھرماس کھولا اور اس میں سے برف کا ایک ٹکڑا نکالا۔ اسی وقت اس کے پیر زور زور سے کپ کپائے اور آنکھوں کے سامنے کالے کالے پردے لہرانے لگے۔ وہ چکرا کر وہیں گر پڑا۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ کب تک کمرے کے سرد فرش پر پڑا رہا، کب وہ اپنے بستر پر آیا، کون اسے اٹھا کر لایا۔ جب اسے ہوش آیا تو سب سے پہلی آواز جو اس نے سنی وہ اس کی بھاوج کی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی، تھرماس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پچھلے ہی مہینے تو 80 روپے کا خریدا تھا۔ اس کے شوہر نے اسے صرف اس قدر کہا، ڈارلنگ تم اس طرح افسوس کر کے اپنا وزن کم کر لو گی، میں دوسرا تھرماس لے آؤں گا۔ مگر وہ دیر تک بڑبڑاتی رہی اور سلمان بستر علالت پر پڑا اس کی آواز سنتا رہا۔ یہ اور ایسے ہی کتنے زخم اس نے بیماری کے دنوں میں اپنے دل پر کھائے، اور ہر بار وہ دکھ سے بلبلا کر رہ گیا۔ اس کا باپ فجر کی نماز مسجد میں جا کر پڑھتا تھا اور واپسی پر سلمان کے کمرے میں بھی آتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی جھک کر سلمان کی پیشانی چھوتا، نبض ٹٹول کر دیکھتا، مگر زبان سے ایک لفظ نہ نکالتا، اور اس کے سرہانے کھڑا کھڑا زیر لب کوئی دعا پڑھتا رہتا۔ اب اس کا یہ روزانہ کا معمول ہو گیا تھا۔ جب بھی وہ آتا سلمان کی آنکھ کھل جاتی۔ اس وقت اس کو اپنے باپ کے چہرے پر ایک مقدس نور نظر آتا۔ اس کی سفید داڑھی آہستہ آہستہ حرکت کرتی اور آنکھوں میں انسان کی ازلی مفلوجیت جھلکتی۔ سلمان سوچنے لگتا کہ یہ بوڑھا آدمی کس قدر بدقسمت ہے، اس نے اپنی ساری جوانی موٹی موٹی فائلوں میں گزار دی، افسران کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 10-10 12-12 گھنٹے تک دفتر میں کاٹے، ہمیشہ موٹا جھوٹا پہنا اور روکھا سوکھا کھایا۔ نہ کسی بالا خانے پر جانے کی اس کو توفیق ہوئی، نہ اسے میخانے سے نکلتے دیکھا گیا، نہ کسی نازنی کی باں کی چتون نے اس کو گھائل کیا، اور نہ سہانی راتوں میں اس کی جوانی نے انگڑائیاں لیں۔ اس نے زائد سے زائد مشقت کی، کم سے کم خرچ کیا اور زائد سے زائد پس انداز کیا، اور یہ سب کچھ اس نے صرف اس لیے کیا کہ اس کی اولاد کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ وہ ہزاروں روپیہ جو اس نے اپنی خوشیاں نیلام کر کے کمایا تھا اولاد کی تعلیم پر لگا دیا، اور اس کی تعلیم یافتہ اولاد میں اور ان پڑھ نیاز میں کوئی فرق نہیں تھا۔ سلمان سوچا کرتا کہ یہ بدقسمت بوڑھا کس قدر احمق ہے۔ اس سے زیادہ سمجھدار تو نیاز کا باپ تھا، جس نے اس کو کوئی تعلیم نہیں دی، اپنی گاڑھی کمائی کا ایک پیسہ اس پر صرف نہیں کیا۔ نیاز کو بھی اسی سمسم کی تلاش تھی جس کی تلاش میں اس کے بھائی بہن سرگرداں تھے، لیکن نیاز نے اس سمسم کا سراغ لگا لیا۔ ان پڑھ کباڑیا 3 گریجویٹوں سے بازی لے گیا تھا۔ کوٹھی، کار اور بینک بیلنس، جیت کے تینوں کارڈ، 3 اکے اس کے پاس تھے۔ وہ بڑا آدمی بن چکا تھا اور وہ تینوں ابھی تک جیت کے ان 3 کارڈوں کے خواب ہی دیکھ رہے تھے۔ سلمان کو نیاز سے بھی نفرت تھی اور اپنے بہن بھائیوں سے بھی۔ نیاز نے اس کو اس لیے حقارت سے دیکھا تھا کہ وہ قیمتی سگریٹ نہیں پی رہا تھا، شاندار سوٹ نہیں پہنے تھا، اس کے پاس کار نہیں تھی۔ وہ مفلوق الحال انسانوں کی خدمت کرنا چاہتا تھا، ان کی زندگی کو سنوارنا چاہتا تھا، اور اس کے بہن بھائی اس لیے اس کو ذلیل سمجھتے تھے کہ اس نے بڑا عہدہ ہتھیانے کی کوشش نہیں کی، بینک بیلنس کیوں نہ بڑھایا۔ ان کے نزدیک عوام کی خدمت محض پاگل پن تھا، اس لیے کہ وہ بلندی ہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ نیچے کروڑوں ننگے بھوکے رینگ رہے تھے،
جو انہی کی طرح انسان تھے، جن کی خوشیاں اور غم ان سے مختلف نہیں تھے۔ بیماری کے دنوں میں وہ مسلسل ایسی ہی باتیں سوچتا رہا اور اس کے اندر چھپا ہوا خودسر انسان بیدار ہونے لگا۔ وہ پریشان حال انسانوں کا دکھ درد بھول کر اپنے بہن بھائیوں سے انتقام لینے کی سوچنے لگا، ان کو نیچا دکھانے کا پروگرام بنانے لگا۔ وہ اپنی ذلت کا ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ صحت یاب ہونے کے بعد اس نے فلک پیما کے ہیڈ کوارٹر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور یہ سوچنے لگا کہ وہ کیا کرے۔ انہی دنوں اس کی ماں نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ وہ بیاہ کر لے۔ ماں کی خواہش تھی کہ اس کی زندگی ہی میں وہ اپنا گھر بسا لے۔ یہ پروگرام دراصل اس کے باپ کا تھا اور بیوی کے ذریعے اس نے سلمان تک پہنچایا تھا۔ متوسط طبقے کے ایک عام باپ کی طرح اس کو سلمان کے راہ راست پر لانے کا ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا اور وہ شادی کا پروگرام تھا۔ سلمان نے صاف انکار کر دیا، مگر جب ماں نے بتایا کہ لڑکی کا چچا MLA ہے اور چونکہ اس کا باپ مر چکا ہے اس لیے اس نے اسے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، وہ 5,000 روپیہ نقد اور اس کے علاوہ ملازمت بھی دلوا دے گا، تو سلمان کو اس مسئلے پر غور کرنا پڑا۔ اس نے سوچا زندگی میں آگے بڑھنے کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف چور دروازے سے داخل ہوا جا سکتا ہے اور MLA کے پاس اس چور دروازے کی کنجی ضرور ہوگی۔ لہٰذا وہ چند روز تک غور و خوض کرنے کے بعد شادی کے لیے رضامند ہو گیا۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ اس کے باپ نے روپیہ قرض لے کر خرچ کیا، اس لیے کہ وہ ایک MLA کا سمدھی بننے جا رہا تھا۔ شادی میں شہر کے اعلیٰ حکام اور معززین کے علاوہ 3 وزیر بھی شریک ہوئے، لہٰذا تمام مقامی اخبارات میں شادی کی تقریب کے فوٹو شائع ہوئے، جن میں اس کے بجائے وزیر دولہا معلوم ہوتے تھے، بلکہ ایک اخبار نے جس کو سرکاری اشتہارات کی اشد ضرورت تھی، دولہا سلمان کو بھی نکال دیا اور فوٹو میں صرف وزیر ہی وزیر رہنے دیے۔ سلمان کو شب عروسی پر اندازہ ہو گیا کہ اس کی بیوی سیدھی سادی گھریلو لڑکی تھی۔ اس نے 8ویں جماعت تک تعلیم پائی تھی۔ اس کا ذہن گیلی مٹی کی طرح تھا جس کو وہ کمہار کی طرح جس سانچے میں چاہتا ڈھال سکتا تھا۔ وہ اس کی توقع سے زیادہ دلکش اور معصوم نکلی۔ وہ خوش تھا کہ اس نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ جہیز کے علاوہ 5,000 روپے اس کو نقد ملے تھے اور ملازمت کے لیے اس کے MLA سسر نے کوشش شروع کر دی تھی۔ شادی کے تیسرے ہی ہفتے اس کے سسر کا کراچی سے خط آیا کہ فوراً کراچی پہنچو، ملازمت کا بندوبست ہو گیا ہے۔ سلمان نے بیوی کو گھر پر چھوڑا اور اسی دن پہلی ٹرین سے کراچی روانہ ہو گیا۔ گلابی جاڑوں کی ایک تھکی ہوئی سی دوپہر تھی۔ نوشاد ٹرام کے انتظار میں فٹ پاتھ پر کھڑا تھا۔ اس وقت وہ اکیلا ہی تھا۔ چکرم کی ڈیوٹی استاد پیڈرو نے نمائش پر لگا دی تھی اور نوشا کو پوکر کی ٹیم میں کرا دیا تھا۔ 4 بجے اس کو پوکر سے ایک ایرانی چائے خانے میں ملنا تھا۔ ابھی کئی گھنٹے باقی تھے۔ وقت گزارنے کے لیے اس نے سوچا ٹرام پر کیماڑی تک کا ایک چکر ہی لگا لیا جائے، ممکن ہے کوئی شکار پھنس جائے۔ اب وہ کبھی کبھار اکیلے بھی کام کر جاتا تھا، حالانکہ استاد پیڈرو کی سخت ہدایت تھی کہ بغیر ٹیم کے کوئی کاریگری نہ دکھائی جائے، اس میں خطرہ بہت تھا۔ مگر اب نوشاد جیب تراشنے کے فن میں خاصا منجھ گیا تھا اور وہ اس قدر نڈر ہو گیا تھا کہ سینکڑوں آدمیوں کے ہجوم میں جیب صاف کر دیتا تھا۔ نوشا خاصی دیر سے ٹرام کا انتظار کر رہا تھا مگر کوئی ٹرام آتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اکتا کر وہ پیدل ہی چل دیا۔ راہگیر تھکے تھکے نظر آ رہے تھے۔ دکانوں پر سناٹا تھا۔ دور رکشہ والے فٹ پاتھ کے قریب اپنی اپنی رکشاؤں پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ فضا بڑی بوجھل تھی۔ نوشا نے پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈال دیے اور ہولے ہولے سیٹی بجاتا ہوا بلا مقصد ایک طرف چل دیا۔ وہ کچھ دور تک اپنی دھن میں مگن اسی طرح چلتا رہا۔ اچانک ایک موڑ پر کسی گداگر نے صدا لگائی، بابا اللہ کے نام پر اس محتاج کو کچھ دیتے جاؤ۔ نوشا اس صدا پر توجہ دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ پھر ایکا ایکی اس کو محسوس ہوا کہ یہ آواز اس کی پہچانی ہوئی ہے۔ وہ چلتے چلتے ٹھٹک کر رک گیا، پلٹ کر دیکھا۔ ایک دیوار کے سائے میں فٹ پاتھ پر ایک گداگر سکڑا سکڑایا پڑا تھا۔ اس کے جسم پر بے حد غلیظ لباس تھا، بڑے بڑے بال بکھر کر منہ پر آ گئے تھے۔ اس کی ایک ٹانگ غائب تھی اور داہنا ہاتھ خیرات کے لیے آگے بڑھا تھا۔ نوشا نے غور سے گداگر کے چہرے کو دیکھا اور وہ تکلیف سے کانپ اٹھا۔ یہ راجا تھا۔ اس کی دونوں آنکھیں بند تھیں اور اس کا سکڑا سکڑایا جسم کسی مردہ جانور کی سڑتی ہوئی لاش کی طرح گھناؤنا نظر آ رہا تھا۔ نوشا نے گہری سانس بھری اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ قدموں کی آہٹ پا کر راجا نے ایک دردناک صدا بلند کی۔ اس کے بدن پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں، جگہ جگہ پھنسیاں تھیں جن سے رطوبت بہ رہی تھی۔ نوشا نے آہستہ سے اس کو آواز دی، راجا۔ راجا نے آنکھیں کھول دیں اور نوشا کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر وہ خوشی سے چیخ پڑا، نوشا! وہ ہاتھ کا سہارا لے کر اٹھ بیٹھا۔
नौशा ने बेतकल्लुफी से पूछा, यार ये तेरी क्या हालत हो गई? उसकी बात से राजा को दुख पहुंचा। उसके चेहरे पर लम्हे भर के लिए मुसर्रत की जो रमक उभरी थी, उसने फौरन दम तोड़ दिया। वो मरी हुई आवाज से कहने लगा, मेरी किस्मत में यही लिखा था। उसका लहजा बड़े बूढ़ों की तरह संजीदा था और आवाज में इस कदर कर्ब था जैसे किसी गैर मरई कुव्वत ने उसके कलेजे को दबोच लिया हो। नौशा ने कहा, पर यार तुझको तो अस्पताल भेज दिया गया था, वहां इलाज नहीं हुआ? राजा के होठों पर बड़ी तल्ख मुस्कुराहट उभरी। कहने लगा, अस्पताल वालों ने मेरी एक टांग काट डाली और कोढ़ियों के अस्पताल भेज दिया। कई रोज तक वहां पड़ा रहा मगर अस्पताल में जगह नहीं थी। एक रोज चौकीदारों ने जबरदस्ती उठाकर मुझे एक दरख्त के नीचे डाल दिया। जब से यूं ही दरबदर की खाक छानता फिरता हूं। नौशा खामोश बैठा रहा। राजा आहिस्ता आहिस्ता कहता रहा, एक हकीम जी को दिखाया था, वो कहने लगे तुमको पुरानी आतिशक है। नौशा ने पूछा, यह आतिशक क्या बीमारी होती है? सुना है रंडी बाजों को ये बीमारी हो जाती है। नौशा ने परेशान होकर कहा, यार तूने तो कभी ऐसी हरकत की नहीं। मैंने हकीम जी से यही बात कही तो वो बोले, तुम्हारे बाप को ये मरज होगा, ये खानदानी बीमारी होती है। तो फिर तुमने कुछ इलाज विलाज करवाया? एक बार की उस सड़ती हुई लाश में से पुराना राजा जाग उठा। वो अपने मखसूस अंदाज में बोला, यार तू भी कमाल करता है। अबे इलाज कोई फोकट में हो जाता है, उसमें रकम लगती है। नौशा उसको नाराज नहीं करना चाहता था। उसने फौरन बात का रुख बदल दिया। ये तो बताओ तुम आजकल रहते कहाँ हो? राजा बड़ी घिनौनी हंसी हंसकर बोला, अपना भी कोई घर बार है, जहाँ जी चाहा पड़ रहा। कोई हफ्ते भर से तो यहीं पड़ा हूँ। लम्हे भर के लिए वो रुका। मगर ये तो बता नौशा, तू आजकल क्या कर रहा है? वैसे तो तेरे बड़े ठाठ दिखाई देते हैं, कहीं नौकरी वोकरी कर ली? नौशा उससे साफ बात न बता सका। हाँ यार, एक जगह नौकरी ही कर ली है, मज़े में गुजर बसर होती है। बिल्कुल, राजा ने झिझकते हुए कहा। नौशा, तू मुझे एक बैसाखी दिलवा दे। उसने पास पड़े हुए डंडे की तरफ इशारा किया। इस साले से 2 कदम चलना मुसीबत हो जाता है। मैंने उसके लिए 10 रुपए जमा किए थे, कोई साला चोट्टा सोते में निकाल ले गया। राजा ने उसको एक गंदी सी गाली दी और बड़े दुख के साथ बोला, नौशा तू मुझे बैसाखी ज़रूर बनवा दे, तेरा बहुत बड़ा एहसान होगा, मुझे बहुत तकलीफ है। नौशा ने फौरन कहा, यार इसमें एहसान की कौन सी बात है, मैं जल्दी ही बैसाखी बनवा दूंगा। वो घंटे भर तक राजा के पास रहा और उससे दुनिया भर की बातें करता रहा। चलते वक्त उसने राजा को 1 रुपया दिया और खाने के लिए उसने जो कुछ मांगा वो खरीद कर उसको दे दिया। वो सुबह से भूखा पड़ा था। राजा से मिलकर नौशा की तबीयत मुकद्दर हो गई थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। बार बार उसको राजा की बेकसी का ख्याल आता। उसने सोचा कि उसको राजा के लिए ज़रूर कुछ न कुछ करना चाहिए। दूसरे दिन वो फिर उसके पास गया। इस दफ़ा वो उसके लिए कुछ खाने पीने का सामान भी ले गया था। अब वो अक्सर राजा के पास जाता और कुछ न कुछ उसको दे आता। राजा के लिए उसने एक बैसाखी भी खरीद दी थी जिसके सहारे वो चलने लगा था। चूहे की खाल का सा उसका घिनौना लिबास उतरवा कर नया जोड़ा पहना दिया था। उसका इरादा था कि कहीं रहने को जगह मिल जाए तो उसके एक हिस्से में राजा की रिहाइश का बंदोबस्त कर दे, इसलिए कि सर्दी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। राजा रात भर शबनम में पड़ा भीगा करता और सर्दी से कांपता रहता। नौशा को रहने का मकान तो न मिल सका, अलबत्ता एक मकान की दीवार के साथ तिरपाल लगाकर उसने सायबान बना दिया था जिसके नीचे राजा रहने लगा। राजा के लिए वो जो कुछ कर रहा था, इस काम में उसको बड़ी खुशी होती। यह अजीब सी खुशी थी। उसको ऐसा महसूस होता जैसे उसकी ज़िंदगी का भी कोई मकसद है। वो महज जेब कतरा नहीं है बल्कि कुछ और भी है। उसकी अब सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि राजा की बीमारी दूर हो जाए। एक रोज़ वो राजा को एक डॉक्टर के पास लेके गया, मगर वो उसका इलाज करने के लिए आमादा ना हुआ। कहने लगा, इसको कोढ़ हो गया है, कोढ़ियों के अस्पताल ले जाओ। मगर नौशा उसको किसी अस्पताल ना ले गया। उसे खौफ था कि जिस तरह अस्पताल वालों ने टांग काट कर लंगड़ा बना दिया, वो उसके जिस्म का और हिस्सा ना काट दें। डॉक्टरों की जानिब से मायूस होकर वो राजा को एक हकीम के पास ले गया। उसने दोनों की बहुत ढारस बंधाई। उसका ख्याल था कि राजा का मरज लाइलाज नहीं है, अगर पाबंदी से इलाज कराया जाए तो वो सेहतयाब हो सकता है। इस इलाज के लिए उसने 250 रुपये मांगे थे। नौशा उस वक्त तो राजा को खामोशी के साथ वापस ले आया, मगर अब उस पर यह धुन सवार थी कि किसी तरह 250 रुपये मुहैया किए जाएं ताकि राजा का बाकायदगी के साथ इलाज हो सके। इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए उसने ये मंसूबा बनाया कि पोकर के साथ जेब तराशी करने के अलावा वो अकेला भी कारीगरी के हाथ दिखाने लगा और उस रकम को उस्ताद पेड्रो से पोशीदा रखता। उसको 250 रुपये की ज़रूरत थी ताकि वो राजा का इलाज करा सके। उन्हीं दिनों एक रोज़ उसने एक शख्स को भांपा। उसके पास लंबी रकम थी।
نوشا نے سوچا کہ اگر داؤں چل جائے تو آج ہی راجا کے علاج کی پوری رقم نکل آئے گی۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے، سردی بڑھ چکی تھی، راستوں پر سناٹا پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ 2 بار نوشا نے اس شخص کو گھیرا مگر وہ ہتے نہیں چڑھا، مگر نوشا برابر اس کا پیچھا کرتا رہا۔ آخر وہ آدمی سڑک سے مڑ کر ایک گلی میں گھس گیا۔ گلی سنسان تھی اور روشنی بھی کم تھی۔ نوشا سائے کی طرح اس کے برابر چلتا رہا۔ اس نے پتلون کی جیب میں پڑے ہوئے چاقو کو نکال کر آہستہ سے کھول لیا، اور جب وہ آدمی ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں اندھیرا زیادہ تھا، نوشا لپک کر اچانک اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کھلا ہوا چاقو اس کے سینے پر رکھ کر بولا، جو کچھ پاس ہے نکال کر چپ چاپ دے دو۔ اس شخص نے گھبرا کر نوشا کو دیکھا۔ وہ اندھیرے میں بھوتوں کی طرح خوفناک نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھلا ہوا چاقو تھا جو عین سینے پر رکھا تھا۔ اس کی گھگی بن گئی۔ اس نے خوف سے منہ پھاڑ دیا مگر آواز نہ نکلی۔ نوشا نے اس کو خاموش دیکھ کر خود ہی اس کی جیب سے پرس نکال لیا۔ ابھی نوشا نے پرس نکال کر جیب میں رکھا ہی تھا کہ گلی میں قدموں کی آہٹ ابھری۔ 2 سائے ایک فلیٹ کی کھڑکی سے چھن چھن کر آنے والی روشنی میں نظر آئے۔ نوشا نے اس آدمی کا بازو پکڑ کر اندھیرے میں گھسیٹا تاکہ وہ دونوں گزر جائیں، اور اس سے کہنے لگا، آواز نکلی تو پورا چاقو اتار دوں گا سینے میں۔ وہ آدمی خوف سے کانپ رہا تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے نوشا کو گھور رہا تھا۔ اب وہ دونوں اندھیرے میں ایک دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ راہگیروں کے قدموں کی آہٹ گلی کے پتھریلے فرش پر زور زور سے ابھر رہی تھی۔ ان کے جوتے فوجیوں کی طرح وزنی تھے، اور ان سے نوشا کو شبہ ہوا کہ کہیں وہ پولیس کے کانسٹیبل تو نہیں ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ کسی قدر گھبرا گیا۔ بھاری بھاری قدموں کی آہٹ قریب آتی جا رہی تھی۔ کھٹ کھٹ کھٹ، قریب اور قریب اور قریب۔ ایکا-ایکی نوشا کے کھلے ہوئے چاقو کی زد میں کھڑے ہوئے خوفزدہ آدمی نے حلق سے ایک بھیانک آواز نکالی۔ یہ آواز اتنی ہیبت ناک تھی کہ تنگ و تاریک گلی کے در و دیوار لرز کر رہ گئے، اور اس کے ساتھ ہی وہ چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ۔ نوشا نے اس کے کھلے ہوئے منہ پر پوری قوت سے ایک مکہ مارا۔ وہ آدمی دیوار سے ٹکرا کر گر پڑا، مگر سنبھلتے کے ساتھ ہی اس نے پھر دہاڑنا شروع کر دیا۔ اب نوشا کے لیے وہاں ٹھہرنا بے حد خطرناک ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بارگی اندھیری گلی میں بھاگنا شروع کر دیا۔ اس وقت تک فلیٹوں کے دروازے اور کھڑکیاں کھلنا شروع ہو گئی تھیں، اور گھبرائے ہوئے لوگ بالکنیوں سے نیچے گلی میں جھانک رہے تھے۔ بعض نے اونچی آوازوں سے بولنا شروع کر دیا۔ گلی کے اندر داخل ہونے والے دونوں راہگیر واقعی پولیس کانسٹیبل تھے۔ شور سن کر پہلے تو وہ ٹھٹکے اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ اسی وقت ان کی آنکھوں کے سامنے ایک سایہ تیزی سے لہرایا۔ کوئی گلی میں تیز رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ یہ نوشا تھا۔ ان دونوں نے فوراً اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ نوشا کچھ دور تک گلی میں بھاگتا رہا، پھر وہ داہنے ہاتھ کو موڑنے والی ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ یہ گلی بھی تاریک تھی۔ اس کے قدموں کی آوازیں گلی کے پتھریلے فرش پر ابھر رہی تھیں۔ وہ گلی میں پڑے ہوئے کوڑے کرکٹ سے ٹھوکریں کھاتا، لڑکھڑاتا، بے تحاشا بھاگتا رہا۔ اس کی پشت پر ملی جلی آوازوں کا شور ابھر رہا تھا۔ تعاقب کرنے والوں کے قدموں کی آہٹ نزدیک آتی جا رہی تھی۔ کانسٹیبل زور زور سے سیٹیاں بجا کر خطرے کا اعلان کر رہے تھے۔ دوڑتے دوڑتے نوشا کی سانس پھول گئی تھی اور قدم ڈگمگانے لگے تھے۔ ایکا-ایکی ایک نئی مصیبت اس کے سامنے آ گئی۔ اب گلی کے دوسرے نکڑ پر بھی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ دھندلی روشنی میں انسانی شکلیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ اس نے قدموں کی رفتار سست کر دی اور ایک دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے قریب ہی دیوار میں کھڑکی تھی۔ نوشا نے کھڑکی پر ہاتھ رکھا اور ایک امید موہوم کے ساتھ سوچا کہ شاید کھڑکی کھل جائے، اور کھڑکی کا ایک پٹ ہاتھ رکھتے ہی کھل گیا۔ وہ جھٹ سے اچک کر اس پر چڑھ گیا اور اندر کود گیا۔ اس نے فوراً کھڑکی بند کر دی اور اس سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ نوشا جس جگہ کھڑا تھا وہ ایک تنگ سی گیلری تھی۔ گیلری جہاں ختم ہوتی تھی وہاں سے جنوبی سمت کو ایک زینہ تھا جس کی سیڑھیاں اوپر کی منزل کو جاتی تھیں۔ اوپر سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی جو ایک زرد دھبے کی طرح دیوار پر بکھری ہوئی تھی۔ نوشا اس دھندلی دھندلی روشنی میں دم بخود کھڑا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے اور وہ منہ کھولے ہوئے بری طرح ہانپ رہا تھا۔ باہر گلی میں ابھی تک ملی جلی آوازوں کا شور ابھر رہا تھا۔ گلی کے پتھریلے فرش پر بھاری بھاری قدموں کی آہٹ گونج رہی تھی اور تیز تیز بجتی ہوئی سیٹیاں چیختی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ اچانک کسی کے کھانسنے کی آواز ابھری اور اس کے ساتھ ساتھ زینے میں روشنی پھیلنے لگی۔ کوئی آہستہ آہستہ چوبی سیڑھیوں پر سے اتر رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ ابھرتی رہی۔ روشنی زینے سے نکل کر گیلری کی دیواروں پر پھیلنے لگی۔ پھر زینے پر ایک سایہ ابھرا۔ ایک بوڑھا آدمی نمودار ہوا۔ اس کی مختصر سی سفید داڑھی تھی، سر گنجا تھا، آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا تھا۔ وہ ایک لمبا سا گاؤن پہنے تھا۔ وہ لمبے قد کا آدمی تھا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں موم بتی تھی۔ وہ کمر کو ذرا خم دے کر چل رہا تھا۔
نوشا بدحواس ہو کر دیوار سے چمٹ گیا۔ اس نے کھلا ہوا چاقو مضبوطی سے تھام لیا اور اس بوڑھے کو خوفزدہ نظروں سے گھورنے لگا۔ زینے سے اتر کر وہ شخص گیلری میں داخل ہوا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ جب وہ نوشا سے چند قدم کے فاصلے پر رہ گیا تو اچانک اس کی نگاہ نوشا پر پڑی۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا اور اس کا ہاتھ کانپ اٹھا۔ موم بتی کی لو زور سے تھرتھرائی اور گیلری کے اندر بہت سی دھندلی دھندلی پرچھائیاں جھومنے لگیں۔ نوشا نے ایک لمحے کا بھی انتظار نہ کیا اور جھپٹ کر اس کے سامنے کھلا ہوا چاقو بڑھا کر بولا، آواز نکلی تو پورا چاقو سینے کے اندر ہوگا۔ بوڑھے آدمی نے حیرت زدہ نظروں سے نوشا کو دیکھا، کھلے ہوئے چاقو کو دیکھا اور اس کے جھریوں بھرے چہرے پر خوف کا ہلکا سا سایہ پھیل گیا۔ وہ خاموش کھڑا رہا، نہ اس نے جسم کو کوئی حرکت دی اور نہ زبان سے ایک لفظ نکالا۔ نوشا ابھی تک ہانپ رہا تھا، اس کی سانس تیز تیز چل رہی تھی، چہرہ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اور اس کے جس ہاتھ میں کھلا ہوا چاقو تھا اس میں کپکپاہٹ تھی۔ بوڑھے آدمی نے اس کی گھبراہٹ اور ہاتھ کی کپکپاہٹ کو محسوس کیا اور آہستہ سے بولا، گھبراؤ مت، تم یہاں قطعی محفوظ ہو۔ نوشا کھلا ہوا چاقو تانے اسی طرح کھڑا رہا، لیکن وہ آدمی اس کو بڑا عجیب و غریب ضرور معلوم ہوا۔ وہ لمحے بھر رک کر بولا، ڈرو مت۔ اس دفعہ اس کا لہجہ صاف اور نرم تھا۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھ سے اس قدر کیوں ڈر رہے ہو؟ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہہ کر وہ مڑا، لیکن نوشا اس کے ہمراہ جاتے ہوئے جھجکنے لگا۔ البتہ اس نے چاقو نیچے کر لیا تھا۔ بوڑھا آدمی بڑے مشفقانہ انداز سے بولا، بھائی تم مجھ سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہو؟ آؤ، گھبراؤ مت۔ اس کے لہجے میں اس قدر نرمی اور سادگی تھی کہ نوشا کے قدم خود بخود اڑ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دونوں نے زینے کی سیڑھیاں طے کی اور اوپر پہنچ گئے۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زینے کے عین مقابل ایک دروازہ تھا، وہ شخص اس میں داخل ہو گیا۔ نوشا بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ یہ ایک مختصر سا کمرہ تھا، اس کے سامنے ایک پتلی سی گیلری تھی۔ دونوں کمرے سے گزر کر گیلری میں آ گئے۔ گیلری کے مشرقی کونے پر دروازہ تھا جس سے روشنی پھوٹ کر باہر آ رہی تھی، مگر وہ اس طرف نہیں گیا اور دوسری طرف مڑ گیا۔ کچھ دور آگے چل کر اس نے ایک دروازہ کھولا اور اس میں چلا گیا۔ نوشا نے دیکھا کہ کمرہ خاصا کشادہ تھا اور اس میں کتابوں سے بھری ہوئی 3 الماریاں دیوار سے لگی ہوئی کھڑی تھیں۔ ایک لمبی سی میز تھی جس پر بہت سی کتابیں اور کاغذات بکھرے تھے۔ اس شخص نے موم بتی میز پر رکھ دی اور ایک کرسی پر تھکا ہوا سا بیٹھ گیا۔ پھر اس نے نوشا کو برابر والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نوشا کسی سحر زدہ انسان کی طرح چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے کے اندر خاموشی چھا گئی۔ بوڑھے آدمی نے میز پر رکھا ہوا پائپ اٹھایا، اس میں تمباکو بھری اور پھر اس کو سلگا کر آہستہ آہستہ پائپ پر کش لگانے لگا۔ ایکا ایکی کراہنے کی آواز رات کے سناٹے میں ابھری۔ کوئی رک رک کر کراہ رہا تھا۔ اس آواز کو سن کر نوشا نے چوکنا ہو کر کان کھڑے کیے۔ آواز کہیں قریب ہی سے آ رہی تھی۔ نوشا کسی نامعلوم خوف سے لرز اٹھا۔ بوڑھا آدمی خاموشی کے ساتھ پائپ پر کش لگاتا رہا اور تمباکو کا تیز بودار دھواں کمرے کے اندر بکھیرتا رہا۔ ذرا دیر بعد کمرے کے باہر قدموں کی چاپ ابھری۔ 16-17 برس کی ایک دبلی پتلی لڑکی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کا جسم اونی شال میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بوڑھے آدمی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اس سے کہنے لگی، پاپا ابھی تک بجلی نہیں آئی، سارے گھر میں اندھیرا پڑا ہے۔ وہ ایک بارگی چونک پڑا۔ اوہ بجلی، میرا خیال ہے مجھے ڈاکٹر رفیق کے ہاں سے پاور ہاؤس کو ٹیلی فون کر دینا چاہیے۔ لمحے بھر کے لیے اس نے توقف کیا، مگر اب تو وہ سو گیا ہوگا۔ وہ کہنے لگی، آپ تھوڑی دیر پہلے ٹیلی فون ہی تو کرنے گئے تھے۔ وہ گھبرا سا گیا۔ ہاں گیا تو میں ضرور تھا، مگر کچھ سوچنے لگا۔ پھر اس نے نوشا کو دیکھا اور حیرت زدہ ہو کر بولا، تم یعنی تم، میرا مطلب ہے۔ وہ ہکلانے لگا، او ہو بھائی معاف کرنا، میں بالکل بھول گیا تھا کہ تم میرے سامنے بیٹھے ہو۔ دیکھو نادرہ، یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی طبیعت کچھ خراب ہے، تم ان کو گرم دودھ لا کر پلا دو، اور بھائی مجھے بھی ایک گرم پیالہ کافی کا مل جائے تو کیا بات ہے۔ وہ بے تکلفی سے ہنسنے لگا۔ نادرہ نے اس کے بعد کوئی بات نہیں کی اور کمرے سے باہر جانے کے لیے مڑی۔ بوڑھے آدمی نے اس کو جاتے جاتے ٹوک کر پوچھا، کیا تمہاری ماں کو پھر دورہ پڑا ہے؟ وہ بولی، جی ہاں، مگر اب ان کو نیند آ گئی ہے۔ بوڑھا آدمی خاموش ہو گیا اور وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کمرے کے اندر ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا اور آہستہ آہستہ پائپ پر کش لگانے لگا۔ موم بتی کی روشنی میں اس کا گنجا سر چمک رہا تھا اور موٹے موٹے چشموں کے پیچھے اس کی آنکھیں اونگتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ ذرا دیر بعد نادرہ دونوں ہاتھوں میں ایک تکونا سا تشت لیے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ تشت میں دودھ سے بھرا ہوا گلاس اور کافی کی پیالی رکھی تھی۔
اس نے میز پر جھک کر تشت رکھا۔ اس کا چہرہ موم بتی کی زرد زرد روشنی کے سامنے آ گیا۔ نوشا نے غور سے دیکھا اور سوچنے لگا، لونڈیا زوردار ہے۔ اس کے قد و خال بڑے سبک تھے، آنکھیں کلیوں کی طرح شفاف تھیں، لیکن اس کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ ہلکی ہلکی سی سنجیدگی چھائی تھی۔ اس نے گلاس اٹھایا اور بڑی بے باکی سے نوشا کو دے دیا۔ نہ وہ جھجکی نہ شرمائی، وہ کمرے میں زیادہ دیر تک نہ رکی۔ نوشا نے دودھ کا گلاس ختم کیا تو اس کو اپنے جسم میں کسی قدر تازگی محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا اب خطرہ ٹل چکا ہے، رات بھی زیادہ ہو چکی ہے، اسے چلنا چاہیے۔ اسی وقت بوڑھے آدمی نے اس سے پوچھا، تم نے کسی کو قتل کیا ہے؟ نہیں۔ چوری؟ نوشا نے آہستہ سے کہا ہاں، اور ندامت سے گردن جھکا لی۔ بوڑھے آدمی نے گہری سانس بھری، ذرا دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اسے کہنے لگا، تمہاری عمر زیادہ نہیں معلوم ہوتی، مگر تم جرائم پیشہ کیسے بن گئے؟ پھر خود ہی چونک کر اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے تم سے ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے۔ یہ بات تو تمہیں خود بھی نہیں معلوم ہوگی، تمہیں ابھی بہت سی باتیں نہیں معلوم ہوں گی۔ مثلاً یہ کہ اگر میں تم سے کہوں کہ تم ڈاکٹر، قانون داں، سائنسداں، ماہر تعلیم، مصنف اور مصور بن سکتے ہو تو یہ تمہارے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی۔ نوشا کو واقعی اس کی اس بات پر تعجب ہوا۔ وہ ہونق کی طرح منہ پھاڑ کر اس کا چہرہ تکنے لگا۔ وہ کہتا رہا، کیا تم اپنی زندگی کی اس نہج کو نہیں بدل سکتے؟ اس نے رک کر ایک بار پھر اپنے جملے کو دہرایا، نہج تمہارے لیے مشکل لفظ ہے، مجھے یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا۔ یوں سمجھو۔ وہ پھر الجھا، بھائی معاف کرنا، ہم نے ایک دوسرے سے اپنا تعارف تو کرایا ہی نہیں۔ میرا نام کلیم اللہ ہے، میں ایک مقامی کالج میں فلسفے کا پروفیسر ہوں۔ کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ نوشا۔ پروفیسر نے مسکرا کر کہا، نوشا یعنی دولہا؟ بھائی تمہارا نام تو خوب ہے۔ گو میں اس بات کا قائل نہیں کہ نام کا اثر کردار پر پڑتا ہے، مگر اس میں بڑی رجائیت ہے۔ غالب کی عرفیت بھی مرزا نوشا تھی، تمہیں تو شاعر ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ جس نے یہ نام رکھا ہوگا اس کا مزاج ضرور شاعرانہ ہوگا۔ کہتے کہتے وہ رک گیا اور حسب معمول چونک کر بولا، بھائی معاف کرنا، میں ذرا بہک گیا تھا۔ ہمارے ملک میں لوگوں کو ناموں کی نفسیات کا اتنا شعور کہاں ہے؟ سچ پوچھو تو اتنا نفسیاتی شعور کہیں نہیں ہوتا، ورنہ ایک اچھے بھلے انگریزی کے ادیب کا نام مسٹر ڈرنک واٹر نہ ہوتا۔ ڈرنک واٹر تم جانتے ہو، اس کا مطلب ہوا پانی پیو، لا حول ولا قوت۔ کیا مسخرہ پن ہے، یہ بھی بھلا کوئی نام ہوا؟ وہ بے تکان بولتا چلا جا رہا تھا اور نوشا خاموش بیٹھا اس کا منہ تک رہا تھا۔ پروفیسر کی باتیں اس کی سمجھ میں مشکل سے 10% آ رہی تھی، اس لیے وہ بہت جلد اکتا گیا۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں جماہی لے کر انگڑائی لی۔ پروفیسر نے فوراً کہا، اوہ تم کو نیند آ رہی ہے، تم کو اب سو جانا چاہیے۔ نوشا نے فوراً کہا، میں اب جاؤں گا۔ پروفیسر بولا، رات کے 11 بج رہے ہیں، کیا اس وقت تمہارا جانا ٹھیک ہوگا؟ نوشا کہنے لگا، میں چلا جاؤں گا، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ پروفیسر کہنے لگا، تم مجھ سے آئندہ ضرور ملنا، تم ابھی عادی مجرم نہیں بنے ہو۔ میں نے دیکھا تھا کہ جب تم مجھ پر چاقو تانے کھڑے تھے تو تمہارا ہاتھ کانپ رہا تھا، میں نے اسی وقت بھانپ لیا تھا کہ تم ابھی اناڑی ہو۔ لمحے بھر کے لیے وہ رکا، کیا تم کبھی جیل بھی گئے ہو؟ نوشا نے بڑی سادگی سے جواب دیا، ہاں۔ پروفیسر بڑبڑانے کے سے انداز میں کہنے لگا، تم جیل بھی جا چکے ہو، پھر بھی اناڑی ہو۔ سلسلے کی کوئی درمیانی کڑی ضرور غائب ہے، میرا سارا تجزیہ غلط ہو گیا۔ پھر اس نے چونک کر اس کو دیکھا اور بڑی سنجیدگی سے بولا، بہرحال تم مجھ سے ضرور ملو، آؤ میں تم کو دروازے تک پہنچا دوں۔ اس نے موم بتی اٹھائی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں زینے سے اتر کر نیچے آئے اور گیلری کو عبور کر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ نوشا نے دروازے سے نکلتے ہوئے مڑ کر پروفیسر کو دیکھا۔ موم بتی کی روشنی میں وہ ناٹک کے مسخرے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ نوشا سوچنے لگا، یار کس اول جلول سے سابقہ پڑ گیا تھا، سالہ نہ جانے کون کون سی ایران توران کی ہانک رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ کام چھوڑ دو، پھر کیا کرو، جھک مارو۔ کیا کیا اڑا رہا تھا، ڈاکٹر اور قانون داں اور نہ جانے کیا اناپ شناپ بنا رہا تھا۔ بھائی حد ہو گئی، بھلا میں ڈاکٹر کیسے بن سکتا ہوں؟ یہ تو تقدیر کی بات ہے، اپنی قسمت میں تو ہاتھ کی صفائی دکھانا لکھی تھی۔ یہ سوچتے سوچتے اس نے جیب سے پرس نکال کر دیکھا، اس میں 180 سے کچھ اوپر روپے تھے۔ خوشی کے مارے اس کی بانچیں کھل گئیں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یار اپنے کام کی بھی کیا بات ہے، منٹوں میں چاندی کٹتی ہے۔ استاد پیڈرو سچ کہتا ہے کہ یہ کچی کیمیا ہے، بس ذرا ہاتھ کی صفائی اور تھوڑی سی کاریگری ہے۔ وہ اسی طرح سوچتا ہوا آہستہ آہستہ اڈے کی طرف چل دیا۔ نوشا جب اڈے پر پہنچا تو رات کے 11:30 کا عمل تھا، مگر استاد پیڈرو کی محفل جمی ہوئی تھی۔ وہ دیوار سے پیٹھ ٹکائے کسی مہنت کی طرح آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ چاروں طرف جیب کترے حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔
कमरे के अंदर तंबाकू का धुआं भरा हुआ था और मिली जुली आवाज़ों का शोर गूंज रहा था। नौशा को देखते ही उस्ताद की त्यूरी पर बल पड़ गया। कहने लगा, क्यों बे, तू अभी तक कहाँ था? नौशा ने आहिस्ता से कहा, ज़रा सिनेमा देखने चला गया था। उस्ताद पूछने लगा, और तू उस्ताद अल्लाह रखू के इलाके में क्यों गया था? मैंने 1000 दफ़ा किया कि बोल्टन मार्केट के उस पार का इलाका अपना नहीं है, पर तुम तो सालों अपनी माँ के यार हो। अबे तू वहाँ अपनी बांदगी दिखाने क्यों गया था? उस्ताद अल्लाह रखू के कारीगर तुमसे पतला मूदते हैं, सालों तुम खामखां दिलों में फेर डलवा दोगे। उस्ताद पेड्रो ने उसको घूर कर देखा। ला निकाल झुमकों की रानी। गिरा कटी से आई हुई रकम के लिए ये उस्ताद पेड्रो की अपनी मखसूस इस्तिलाह थी। नौशा पहले तो सटपटाया कि ज़रूर कुछ गोलमाल है, उस्ताद को कहीं से सुराग लग गया है, मगर ये रकम वो उस्ताद को देना ना चाहता था। ढिठाई से बोला, मैं तो उस तरफ गया भी नहीं, आगा पिलपिली होगा, यही उस तरफ पहुंच जाता है। आगा पिलपिली एक कोने में सुकड़ा सुकड़ाया बैठा हुआ ऊँग रहा था। उसने अपनी सूखी बेडौल गर्दन निकाल कर नौशा को देखा और नाक में मिनमिनाने के बाद बोला, अम्मा देख रहे हो उस्ताद, साला खामखां के लिए मुझसे लड़ रहा है। वो रैंप पटा दूंगा कि बत्ती सी निकल पड़ेगी। मैं तो दोपहर से बुखार में पड़ा भून रहा हूँ और ये साला अपनी। उस्ताद पेड्रो ने उसको डांट दिया। अच्छा बंद कर अपना ये लेक्चर, बहुत हो चुका। फिर वो दरवाजे के करीब बैठे हुए एक नौजवान की तरफ मुखातिब होकर बोला, क्यों जी, तुमने खुद इसे देखा था? उसने नौशा की तरफ इशारा किया। वो बोला, जी हाँ, यही लौंडा था, शाम से ये शिकार के पीछे मंडला रहा था। नौशा ने इस अरसे में पहली बार उसको देखा। वो दोहरे बदन का मजबूत नौजवान था और गर्दन ऊंची किए बड़ी बेबाकी से बोल रहा था, उस्ताद मैंने कई बार इसको इशारा भी किया कि ये अपना गाहक है, एक बार टॉप टाप भी मारा तो ये आंखें निकाल कर खड़ा हो गया। उस्ताद पेड्रो मुस्कुराने लगा, यार तू भी क्या बात कर रहा है, इस साले को अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं, ये साला समझेगा ये उस्तादी के गुर। अभी तो इसे उस्ताद ने एक गंदी सी गाली दी। वो तो मैंने पहले ही भांप लिया कि अभी अनाड़ी है। नौशा हट धर्मी पर उतर आया। कहने लगा, आमा बेफजूल में मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैंने तो तुमको देखा भी नहीं। वो खूंखार नज़रों से उसको घूरने लगा। उसी वक्त उस्ताद ने एक जन्नाटे की गाली देकर कहा, अब चुपका भी रहेगा कि चिक चिक किया जाएगा? तेरी सारी खक्का शाही का अभी पता चले जाता है। नौशा ने चोरी का बटवा फेंक दिया था और नोट पतलून की मोरी में सुराख करके छुपा दिए थे। उसे इत्मीनान था कि वहां तक किसी की नज़र न जाएगी, लिहाजा उसने चमक कर कहा, झूठ बोल रहा हूं तो मेरी तलाशी ले लो। उस्ताद ने गर्दन हिलाकर कहा, क्या तू ये समझ रहा है कि मैं तुझको यूं ही छोड़ दूंगा? यह कहकर उसने चक्रम को इशारा किया। देख बे, नादा इसी के पास है या कहीं रख आया, जरा आंटी लगा के, ये बड़ा हरामी दिखे है। चक्रम ने दोनों हाथ पकड़ के नौशा को खड़ा कर दिया। उस्ताद ने डांट कर कहा, हाथ ऊपर कर। नौशा ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। चक्रम तलाशी लेने लगा। उस्ताद बिल्ली की तरह तेज नजरों से नौशा को घूरता रहा। चक्रम ने हर जगह टटोला, जिस्म का एक एक गोशा कुरेदा, मगर रकम बरामद न हुई। एक बार वो अपने हाथों को थपकी देता हुआ ऊपर से नीचे तक आया तो उस्ताद की तजर्बेकार नज़र ने ताड़ लिया कि जब चक्रम का हाथ पैरों पर आया तो नौशा ज़रा सा बितका था। उसने नौशा से कहा, ज़रा मेरे कने तो आइयो। नौशा उसके पास गया। उस्ताद का हाथ सीधा पतलून की मोरी पर पहुंचा। उसने उंगली डालकर नोटों का फिलीता निकाला और उसको बेनियाजी से उठाकर सामने डाल दिया। सबने हैरत से उसको देखा। नौशा के चेहरे पर मुर्दनी छा गई। उस्ताद पेड्रो ने कहरालूद नज़रों से नौशा को देखा और डांट कर बोला, अबे मेरे से टिरकें करने चला था? तेरे जैसे ना जाने कितने लौंडे इस टांग के नीचे से निकल चुके हैं। 30-35 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, झक नहीं मारी है। उस्ताद पेड्रो ने दोनों कानों को पकड़कर गर्दन हिलाई। फिर ऐसे उस्ताद का शागिर्द हूँ कि विलायत तक उसकी तस्वीरें खिंचकर गईं। उस्ताद पेड्रो देर तक यूं ही लेक्चर देता रहा। फिर उसने चक्रम से कहा, ज़रा गिन तो कितनी रकम है? चक्रम ने मुड़े तुड़े नोटों को उठाकर गिना और उस्ताद से कहने लगा, 183 हैं। उस्ताद पेड्रो ने अल्लाह रखू के आदमी से पूछा, क्यों जी, तुम्हारा हिसाब क्या बनता है, ठीक है रकम? वो बोला, हाँ जी, बस इतना ही हमारा अंदाज़ा था। लो ये संभालो अपनी अमानत। उस्ताद ने नोट चक्रम से लेकर उसको दे दिए। उसने नोट लेकर गिने और उसमें से नोट निकालकर उस्ताद के आगे डाल दिए और उससे कहने लगा, ये 46 रुपये हैं। 25% के हिसाब से तुम्हारा इतना ही मेहनताना बनता है। अगर तुम्हारा रेट कुछ और हो तो वो बता दो। उस्ताद कहने लगा, नहीं जी ये ठीक है। वो आदमी उठकर जाने लगा तो पेड्रो ने कहा, उस्ताद अल्लाह रखू से मेरा सलाम बोल देना और उनसे कह दीजिए कि लौंडा अभी अनाड़ी है, कायदा कानून नहीं जानता। वैसे मैं इसकी अच्छी कुंदी कर दूंगा। अल्लाह रखू का आदमी चला गया तो कमरे के अंदर सन्नाटा छा गया।
نوشا کی سٹی گم تھی کہ اب اس کی شامت آنے والی ہے۔ وہی ہوا۔ استاد پیڈرو نے اس کو ذبح کرنے والی تیز نظروں سے گھور کر دیکھا اور گالیاں دے کر اس کی ماں اور بہن کے ساتھ کچھ عجیب و غریب رشتے جوڑے۔ کہنے لگا، سالے تو مجھے چک پھیریاں دیتا ہے، حرام کے تخم نے میری ناک کٹوا دی۔ کیا کہے گا اللہ رکھو کہ سالے پیڈرو نے نہ جانے کیا علم غلم شاگرد رکھ چھوڑے ہیں۔ اس کٹنی والے سے اپنی یوں ہی لگتی ہے، شہر کے ایک ایک اڈے پر یہ بات پہنچ جائے گی۔ تو فیصالی ایسی استادی پر ساری عزت کرکری ہو گئی۔ نوشا ملزموں کی طرح سر جھکائے سہما ہوا بیٹھا رہا۔ استاد غصے کے عالم میں چیختا رہا۔ پھر اس نے قادر سے کہا، او قادرہ، لگا اس حرام کے جنے کے 2-4 ٹھڈ۔ قادرہ نے اٹھ کر نوشا کے ایک ہی ٹھڈ لگایا تھا کہ وہ تکلیف سے بلبلا کر چیخنے لگا۔ استاد نے قادر کو ہدایت دی، ابے ذرا دبا کے، کیا زنخوں کے سے ہاتھ چلا رہا ہے، یہ سالہ تو یوں ہی فیل مچا رہا ہے۔ قادر نے کودنے کے سے انداز میں دونوں بازوؤں کو تولا، پہلے داہنے ہاتھ کو ذرا سا ترچھا کیا اور کوہنی کی ہڈی کی بھرپور ضرب لگائی۔ 1 2 3 وہ تابڑ توڑ ٹھڈ لگاتا چلا گیا۔ قادر بڑا کڑیل جوان تھا، بھاری بھرکم جسم تھا، ایک ایک بازو کا وزن 5 سیریوں میں تھا۔ پہلے تو نوشا زور زور سے چلایا، پھر اس کی آواز حلق سے غیں غیں کر کے نکلنے لگی۔ اس کا منہ پھٹا ہوا تھا اور چہرہ وحشتناک نظر آ رہا تھا۔ وہ مچھلی کی طرح فرش پر لوٹنے لگا۔ نہ جانے وہ دیو کا دیو قادر کب تک اپنے فن کا مظاہرہ کرتا کہ اسی اثنا میں استاد کی آواز ابھری، بس بے، سالے کو ذرا سانس تو لینے دے۔ قادر اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ گینڈے کی طرح نظر آ رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ ہانپ رہا تھا۔ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے سارے جیب کترے دم بخود تھے۔ نوشا ابھی تک فرش پر تڑپ رہا تھا۔ استاد پیڈرو نے ایک ٹانگ اٹھا کر دوسری ٹانگ پر رکھ لی اور جسم کو ہولے ہولے حرکت دینے لگا۔ سامنے دیوار پر اس کا محیب سایہ بھوت کی طرح جھوم رہا تھا۔ کئی منٹ اسی عالم میں گزر گئے۔ ہر شخص خاموش تھا، نہ کوئی آہٹ تھی نہ آواز۔ نوشا تڑپتے تڑپتے تھک کر شل ہو گیا تھا اور زور زور سے ہانپتا رہا۔ کمرے کے سکوت میں اس کی بوجھل سانسوں کی آواز صاف سنائی پڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد استاد کی بھاری بھرکم آواز ابھری۔ وہ نوشا سے کہہ رہا تھا، اٹھ کے بیٹھ، بہت ہو چکا نخرہ، نہیں تو سالے 2-4 ہاتھ اور لگواؤں گا، جو کسر رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ نوشا گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے رخسار آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے، بال بکھر کر منہ پر آ گئے تھے۔ وہ منہ بسور بسور کر آہستہ آہستہ سسکیاں بھر رہا تھا، مگر استاد پیڈرو اس کی اس دیگرگوں حالت سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا۔ چکرم کو اشارہ کر کے بولا، سالے کو تھوڑا سا زندہ تلسمات پلا، پھر اس کو چلتا کیا جائے۔ چکرم کمرے سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ذرا دیر بعد وہ قارورے کی شیشی لیے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس میں زرد زرد پیشاب بھرا ہوا تھا۔ شیشی کو دیکھتے ہی نوشا چیخنے لگا، استاد اللہ کے لیے چھوڑ دو، مر جاؤں گا، اب غلطی کروں تو جان سے مار دینا۔ وہ دہائی دیتا رہا مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ استاد پیڈرو کی ہدایت پر ایک جیب کترا اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور اس کے دونوں ہاتھ کو دبوچ لیا۔ دوسرے نے اس کا منہ چیر دیا۔ چکرم نے قارورے کے کئی قطرے اس کے حلق میں ڈال دیے۔ اس کے بعد نوشا کو چھوڑ دیا گیا۔ نوشا گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں اور وہ زور زور سے اپکائیاں لے رہا تھا۔ استاد ڈانٹ کر بولا، باہر جا کر الٹی کیجیے، سالے یہاں گندگی پھیلائی تو ابھی اور زندہ تلسمات پلواؤں گا، اب جاری آئے کہ نہیں؟ نوشا لڑکھڑاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد نوشا کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا تو استاد نے کہا، اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں، تم ابھی اپنا ٹین پارٹ یہاں سے گول کرو۔ نوشا نے مری ہوئی آواز سے کہا، استاد میں خدا قسم تم سے سب کچھ سچ سچ بتائے دیتا ہوں، بات یہ ہے۔ استاد چیخ کر بولا، اب تو اپنی بات کو اپنے ہی ساتھ رکھ، میری بات تو سن لو استاد، میں تجھے اچھی طرح جان گیا ہوں، تو ایک نمبر حرام کا تخم ہے۔ یہ کہہ کر استاد پیڈرو نے ایک 10 روپے کا نوٹ اس کی طرف پھینکا اور حقارت سے بولا، لو سالے خان، یہ اپنے کفن کے لیے بھی لیتے جاؤ، یہ کام تیرے بس کا نہیں، تو مجھے بھڑوا دکھے ہے، انہی کی طرح پٹیاں نکالتا ہے، اب جا کے اپنی ماں کے لیے کوئی یار ڈھونڈ۔ اس بات پر نوشا نے اس کو گھور کر دیکھا۔ استاد نے ڈانٹ کر کہا، سالے آنکھیں کیا دکھا رہا ہے، جا کے تھانے پر رپٹ لکھا دیجیے کہ استاد پیڈرو جیب کتروں کا اڈا چلاتا ہے۔ تجھے بھی قسم ہے جو جا کے نہ کہیو، پر یہ بھی سن لے کہ 2000 روپے مہینہ نقد کھلاتا ہوں، سالے کسی اور ہوا میں نہ رہنا، تو یہ سمجھ رہا ہو کہ میں استاد کا کچھ بگاڑ سکتا ہوں۔ نوشا نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ کھڑا رہا۔ استاد نے ڈانٹ کر کہا، ابے تو جا رہا ہے یا کچھ اور تیری کندی کراؤں؟ تجھے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون آ رہا ہے، بس اب تو چلا ہی جا۔ نوشا نے 10 روپے کا نوٹ اٹھایا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اڈے سے باہر آ گیا۔ رات اب آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، سردی خاصی بڑھ گئی تھی۔ نوشا نے سوچا رات کہاں کاٹے۔
اچانک اس کو راجا کا خیال آ گیا، مگر اس کی یاد آتے ہی وہ جھنجلا گیا۔ اس سالے کی تو تقدیر ہی کھوٹی ہے، سوچا تھا کہ اس رقم سے اس کا علاج کراؤں گا، اپنا پلیتھن ہو کے رہ گیا، نہ رہنے کو ٹھکانا ہے نہ کوئی کام کاج۔ وہ اسی طرح سوچتا ہوا آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ سیدھی سڑک پر وہ دور تک چلا گیا۔ راستہ سنسان پڑا تھا، سناٹے میں کہیں زور زور سے کتے بھونک رہے تھے۔ گشت کرنے والا ایک کانسٹیبل اس کے قریب سے گزرا تو اس نے بڑی مشتبہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ نوشا گھبرا گیا۔ اس طرح سڑکوں پر آوارہ گردی کرنا مناسب نہیں تھا، سردی بھی تھی اور وہ بہت تھکا ہوا بھی تھا۔ آخر وہ ایک درخت کے نیچے فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ رات دیو کی طرح سر اٹھائے کھڑی تھی، سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ شبنم کے قطرے درختوں کی پتیوں سے ٹپ ٹپ فٹ پاتھ پر گر رہے تھے۔ اس کے قریب ہی ایک شخص گٹھری کی طرح سکڑا سکڑایا پڑا تھا۔ اس کو کسی بات کا ہوش نہیں تھا، مزے سے بے خبر پڑا سو رہا تھا، اور نوشا کو سردی کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سر کو گھٹنوں پر رکھ لیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے ایک دفعہ اس نے قریب پڑے ہوئے آدمی کو دیکھا۔ اچانک اس کو خیال آیا کہ اس شخص پر ذرا ہاتھ کی صفائی کا تجربہ کرنا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی اس کی انگلیاں چلچلانے لگیں۔ وہ کھسک کر اس کے قریب ہو گیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ وہ ایک بوسیدہ اونی کوٹ پہنے تھا۔ اس کی جیب سے کاغذوں کے چند پرزے اور ایک ٹوٹا ہوا کنگھا نکلا۔ دوسری جیب بالکل خالی تھی، البتہ اندر کی جیب سے 1 روپے کا نوٹ اور چند آنے کی ریزگاری نکلی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی جیب سے ایک پاسپورٹ سائز کی تصویر بھی نکلی۔ تصویر کو اس نے دھندلی دھندلی روشنی میں دیکھا۔ اس میں ایک گول مٹول سا ایک بچہ بیٹھا ہمک رہا تھا۔ اس تصویر کا مقصد اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ پہلے تو نوشا نے سوچا کہ رقم کو صاف کر دے، مگر پھر یہ خیال کر کے اس کو جیب میں رکھ دیا کہ سالہ بھوکا مر جائے گا، خام خواہ کوسنے دے گا۔ اسے اس بات پر خوشی ہوئی کہ اب وہ بہت صفائی سے کام کر لیتا ہے۔ اس نے اس آدمی کی تمام جیبوں کی تلاشی لے ڈالی، مگر اس کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ شبنم سے اس کے بال بھیگ گئے تھے اور سردی کا احساس شدید ہو گیا تھا۔ بار بار اس کا جسم کانپ اٹھتا۔ نیند آنے کا کوئی امکان معلوم نہیں ہوتا تھا، لہٰذا اس نے یہ مناسب سمجھا کہ کوئی نہ کوئی چائے خانہ ابھی کھلا ہوگا، وہاں جا کر چائے پی جائے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک نوشا کو اس آدمی کا خیال آ گیا جو بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس کو خبردار کر دے، ورنہ کوئی اس کا بھائی بند جیب صاف کر جائے گا اور سویرے اٹھ کر اس کے پاس چائے پینے کو بھی کچھ نہ ہوگا۔ اس نے جھک کر اس کو جھنجھوڑا اور بے تکلفی سے بولا، اے بھائی، نیند کے متوالے۔ مگر وہ نہ اٹھا۔ ایک نوشا کو احساس ہوا کہ اس کا ہاتھ برف کی طرح سرد ہے اور جسم لکڑی کی طرح اکڑا ہوا ہے۔ نہ جانے وہ کب کا مرا ہوا پڑا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ خوف سے کانپ اٹھا۔ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ لاش اس سے چمٹ گئی ہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے فوراً آگے بڑھ گیا اور پیچھے مڑ مڑ کر لاش کو دیکھتا جا رہا تھا۔ اسے بار بار ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی دبے دبے قدموں سے اس کا تعقب کر رہا ہے۔ اسی گھبراہٹ کے عالم میں وہ ایک ایرانی چائے خانے میں داخل ہوا۔ وہاں اس وقت خوب چہل پہل تھی۔ شب زندہ داروں کا ہجوم تھا، قہقہے لگ رہے تھے، باتیں ہو رہی تھیں۔ ان میں رکشہ والے تھے، وکٹوریا والے تھے، پولیس کے کانسٹیبل تھے اور آوارہ گرد لوگ۔ نوشا نے گرم گرم چائے کے 2-4 گھونٹ پیے تو ذرا سکون ملا۔ ایک پیالی چائے ختم کرنے کے بعد اس نے 2 مسکا بن کھائے اور ایک اور گرم گرم ڈبل چائے چڑھا لی، مگر ابھی تک وہ سنبھل نہیں سکا تھا۔ اسے رہ رہ کر اس مرے ہوئے آدمی کا خیال آ رہا تھا جس کی جیبوں سے اس نے 1 روپیہ اور 5 آنے نکالے تھے۔ یہ احساس بڑا اذیت ناک تھا۔ وہ بار بار سوچتا کہ یہ گروہ کٹی کا پیشہ سالہ بڑا واہیات ہے، یار اس پیشے کو تو چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ مگر سوال یہ تھا کہ وہ پھر کرے گا کیا؟ اچانک کوئی اس کے وجود کے اندر سے بولا، دنیا میں سب جیب کترے ہی تو نہیں ہیں۔ اس خیال سے اسے کسی قدر تقویت پہنچی۔ وہ بہت دیر تک چائے خانے میں بیٹھا رہا۔ جب صبح کے آثار پیدا ہو گئے اور ہلکی ہلکی سفیدی آسمان کے کناروں پر ابھرنے لگی تو وہ چائے خانے سے نکل کر باہر آ گیا اور سڑکوں پر آوارہ گردی شروع کر دی۔ دن بھر وہ کام دھندے کے لیے مارا مارا پھرتا رہا، مگر وہ دن اس کا بیکار گیا۔ رات اس نے ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں گزاری۔ کئی روز تک یہی سلسلہ رہا، دن سڑکوں اور چائے خانوں میں گزرتا اور رات مسافر خانے میں، لیکن اس کے 10 روپے ختم ہوتے جا رہے تھے اور اس احساس سے وہ گھبرا جاتا۔ آخر ایک ورک شاپ میں اسے موٹروں کے کلینر کا کام مل گیا۔ 50 روپے مہینہ تنخواہ اور صبح 8 بجے سے 6 بجے شام تک کی ڈیوٹی۔ جمعے کو ورک شاپ بند رہتا، اس کی تنخواہ کٹ جاتی۔ یہ سب شرائط اس نے قبول کر لی اور کام شروع کر دیا۔ کام تو مل گیا مگر رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اچانک اسے پروفیسر کلیم اللہ کا خیال آیا۔ اس نے سوچا چل کر اسے ملا تو جائے، باتیں بہت کرتا تھا،
شاید کچھ کام بن جائے۔ چنانچہ ایک شام ورک شاپ سے نکل کر سیدھا پروفیسر کے ہاں گیا۔ وہ اس وقت گھر پر موجود تھا۔ اس کو دیکھتے ہی بولا، آخر تم آ ہی گئے، مجھے یقین تھا کہ تم میرے پاس ضرور آؤ گے۔ نوشا کہنے لگا، میں نے پرانا دھندا چھوڑ دیا ہے اور موٹروں کے ایک کارخانے میں نوکری کر لی ہے۔ پروفیسر ہو کر کے بڑے بے ڈھنگے پن سے ہنسنے لگا۔ اس خبر سے اس کو بڑی خوشی ہوئی۔ کہنے لگا، بہت اچھا، بہت اچھا، تم تو انجینئر بن سکتے ہو۔ اس نے نوشا کے موبل آئل سے داغدار لباس کو غور سے دیکھا۔ تم تو ابھی سے انجینئر لگنے لگے۔ وہ اس کی پیٹھ ٹھونک کر شاباشی دینے لگا۔ نوشا نے موقع غنیمت جان کر مطلب کی بات کہہ دی، کام تو مل گیا، مگر رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اسٹیشن جا کر مسافر خانے میں پڑ رہتا ہوں۔ پروفیسر ذرا دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، نہیں، میں تم کو رہنے کے لیے جگہ دوں گا، ضرور دوں گا۔ اس نے فوراً اپنی بیٹی کو بلایا۔ جب نادرا آ گئی تو وہ اس سے کہنے لگا، نادرا، ان سے ملو، یہ نوشا ہیں، ہمارے دوست۔ اگر تم کو دوست کے لفظ پر اعتراض ہے تو میں اس لفظ کو واپس لیے لیتا ہوں۔ بہرحال یہ ہمارے مہمان ضرور ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہی ٹھہریں گے۔ وہ بولی، مگر پاپا، گھر میں جگہ کہاں ہے؟ وہ ایک احمقانہ سی مثال ہے، جگہ دل میں ہونا چاہیے، تو اس وقت جگہ دل ہی میں نکالنا پڑے گی، دل نہیں دماغ۔ دماغ سے سوچو کہ کہاں جگہ نکل سکتی ہے۔ نادرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پروفیسر ذرا دیر تک بے چینی سے کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر اس نے چٹکی بجا کر کہا، یہ ٹھیک رہے گا، کھانے کے کمرے سے میز اٹھا کر تم گیلری میں لگا دو۔ کیا مذائقہ ہے، کھانا ہی تو کھانا ہے، گیلری بھی بری جگہ نہیں۔ جس شہر میں ایک انسان کو سر چھپانے کے لیے چھت تک میسر نہ آئے، وہاں کسی کو ڈائننگ روم رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ کمینگی ہے، میں اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ نادرا پروفیسر کی عادت سے بخوبی واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو کچھ ایک بار طے کر لیتا ہے اس کو پورا کیے بغیر نہیں رہتا، لہٰذا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی اور گھر کے بوڑھے ملازم کی مدد سے کھانے کی میز نکال کر گیلری میں ڈال دی اور کمرہ نوشا کے لیے خالی کر دیا۔ پروفیسر نے اس کے لیے چارپائی اور بستر کا بھی بندوبست کر دیا۔ اس رات نوشا کئی راتوں کے بعد گہری نیند سویا۔ سویرے ہی سویرے پروفیسر کی آواز سن کر نوشا جاگ اٹھا۔ پروفیسر اس کو چائے کے لیے بلا رہا تھا۔ اس نے غسل خانے میں جا کر جلدی سے ہاتھ منہ دھویا اور گیلری میں آ گیا۔ پروفیسر اور نادرا میز پر بیٹھے تھے جس پر چائے اور ناشتے کا سامان دھرا تھا۔ وہ وہاں بیٹھتے ہوئے جھجکنے لگا تو پروفیسر نے کہا، تم شاید احساس کمتری میں مبتلا ہو، آؤ آؤ بیٹھو۔ نوشا سکڑا سکڑایا کرسی پر بیٹھ گیا۔ پروفیسر نے پھر کوئی بات نہیں کی اور اخبار کے مطالعے میں محو ہو گیا۔ نادرا نے اس کو چائے بنا کے دی، ٹوسٹ اور ایک انڈا دیا۔ نوشا آہستہ آہستہ چائے پیتا رہا۔ وہ بڑا گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کو ہر چیز اجنبی معلوم ہو رہی تھی۔ اس روز وہ ورک شاپ پہنچا تو اس کی طبیعت بڑی حشاش بشاش تھی۔ کام بھی محنت سے کیا اور پہلی بار اسے ورک شاپ سے چھٹی ہونے کے وقت خوشی محسوس ہوئی۔ وہ سیدھا گھر آیا اور غسل خانے میں دیر تک نہاتا رہا۔ رات کا کھانا بھی اس نے پروفیسر ہی کے ساتھ کھایا۔ چند ہی روز کی رہائش کے بعد اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ اس کی زندگی میں بڑی تیزی سے تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ وہ اب سڑکوں کی آوارہ گردی اور گھٹیا چائے خانوں میں وقت گزارنے کے بجائے زیادہ تر گھر ہی پر رہتا۔ اس کی زندگی میں کسی قدر باقاعدگی اور نظم و ضبط پیدا ہوتا جا رہا تھا۔